الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والسابقون السابقون أولئك المقربون صدق الله العظيم. کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن پھول، تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع، تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا. محبت کے ساتھ بارگاہ رسالت میں درود پاک کا نذرانہ عقیدت پیش کیجیے. پورا مجمع بلند آواز سے پڑھے اللہم صلی. بعد حمد و درود لائق تعظیم و تکریم ممبر شریف پر تشریف فرما میرے امامی کی زینت و رونق معزز علماء اہل سنت، معزز حفاظ و قراء، سامعین و السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. خیریت سے ہیں آپ لوگ؟ تھوڑا سا قریب آ جائیے، بیچ میں جو جگہ ہے اس کو ختم کر درود شریف پڑھتے ہوئے. اب پھر سے پوچھتا ہوں، خیریت سے ہیں آپ لوگ؟ ایک چیز سیکھ لیجئے شروع میں کہ آج کے بعد حال جب کوئی پوچھے آپ کا حال، غوث العظم شیخ عبدالقادر جیلانی کہ اللہ کی شکایت کرنی ہے اس سے کرو جو اللہ سے زیادہ موسموں کے شکوے، طبیعتوں کے شکوے. فرماتے ہیں غوث العظم حال اسے بتاؤ جو حال بدل سکے. سب کو حال بتاؤ گے تو بے حال ہو جائے، نہ سب حال سننے کے لائق. رابعہ بصری بانج عورت، لونڈی، صدیاں گزر، میں آج اس کا ممبر لے رہا ہوں. ان کی مقبولیت کی دلیل، ایک آدمی کو انہوں نے دیکھا کہ وہ سر پہ پٹی باندھے ہوئے، پوچھا کہ تو نے پٹی کیوں باندھی؟ کہ میرے سر میں درد ہو. کہنے لگی اس کے سر سے اس نے پہلے پٹی نوچی اور بولی تجھے شرم نہیں آتی؟ مالک نے ایک زمانے تک صحت دی تو کسی سے نہیں کہا کہ صحت مند ہو. ذرا سی سر میں درد ہو گیا ہے تو زمانے میں کو دکھاتا پھر رہا ہے کہ مالک نے ذرا سا درد دے دیا ہے. شیخ سعدی سے کسی نے پوچھا کیا حال ہے تو رو دیے. یہ واقعہ بھی محبت میں بارہا گزرا. کسی نے حال بھی پوچھا تو آنکھ بھر آئی کہ حضور روتے کیوں ہیں؟ میں نے کوئی گستاخی کر دی؟ کہ کیا پوچھتے ہو میرا؟ اللہ کی نعمتیں کھاتے کھاتے میرے دانت ٹوٹ گئے مگر آج تک اس کی ناشکری اس نے میری زبان باز. گزر رہے تھے شیخ سعدی تو کہتے ہیں میرے جوتے گرم زمین کی وجہ سے آبلے پڑ گئے، چھالے پھوٹ کے پھر اس میں زخم. کہتے ہیں میں نے کہا مالک اتنا تو دے دے کہ جوتے خرید لوں، اتنا بھی نہیں ہے، چلا نہیں جا. تو کہتے ہیں اگلے موڑ پہ مڑاؤں تو ایک بندے کو دیکھا، اس کے دونوں پاؤں نہیں تھے، سجدے میں گر گئے. مالک بڑی میرے پاس کم سے کم پاؤں. آج کے بعد زندگی میں ایک بات شامل کر لو تو دلوں میں نور آئے. معرفت کا پہلا زینہ شکر ہے. اللہ کو مانتے ہو تو بغیر جانے مرے تو کیا مرے، اگر اللہ کو مانتے ہو تو اسے جان کے مرو. ماشاءاللہ بڑی اچھی محفل ہے، بات نہ کرو. کافی لوگ سبحان اللہ کچھ کم بول رہے ہیں، کچھ احتیاط سے کچھ کام لے رہے ہیں. کیا جب میرے کہنے سے بول رہے ہیں؟ اللہ نے پوچھ لیا تو بندہ تو میرا ہی، مگر جب کوئی کہتا تھا تو کہتا تھا. سبحان اللہ. بہترین بات تو یہ ہے کہ آپ خود ہی اس کو یاد کریں. اللہ سے لوگ محبت، مگر حضور فرماتے ہیں ایک آدمی کو قیام بخشے، وہ روک عرض کرے گا مالک میں نے تو کبھی یاد نہیں کہ تجھے تیرا کہنا زندگی نافرمانی میں گزر گئی، تو مجھے کیوں بخش رہا؟ اللہ فرمائے گا اے بندے تو بھول گیا مگر تیرا رب بھولنے سے. ایک رات تو سویا تھا اور سوتے سوتے تو نے کہا تھا یا اللہ. اللہ فرماتا ہے اتنا پسند آ گیا مجھے، میں نے اسی وقت بخش دیا تھا. اللہ سبحان اللہ. تو کربٹ بدل رہا تھا تجھے شعور بھی نہیں. کسی صاحب کو اٹھ کے جانا ہو جلدی سے چلے جائیں، بیچ میں سے اٹھنے نہیں دیتا ہوں. اگر 10 لوگ بھی بیٹھے ہوں گے تقریر ویسی کروں گا جیسے میں لوگوں کے نہیں اللہ کے لیے، مگر ایسے لوگوں کے کو تقریر کیا اپنا میں بات سنانا نہیں چاہتا جو بیچ میں سے ایسے اٹھ کے چلے. پتا گدھا بہت اچھا جانور ہے، بہت اچھا ڈھوتا ہے سامان. بزرگوں نے لکھا ہے وہ ایک ہی عبادت خراب ہے، بیٹھے بیٹھے کب اٹھ جائے کچھ نہیں پتا. اللہ سارے اچھے لوگ ہیں نا ماشاءاللہ. ذرا زور سے بولیں سبحان اللہ. سبحان اللہ. دونوں ہاتھ اٹھا کے یا رسول اللہ. ابھی فیروز صاحب حشمتی صاحب نعت پڑھ رہے تھے، شاید بڑی اچھی نعت پڑھ رہے ہیں، اور میں بھی 2-3 شعر پڑھنا چاہتا تھا. اجازت پڑھ دوں؟ زور سے بولیں گے انشاءاللہ. سب پڑھتا ہوں 2-3 شعر. ایک مرتبہ دونوں ہاتھ اٹھا کے کہیں لبیک یا رسول اللہ. کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے، کیا بات ہے، واہ واہ واہ. مدینہ ہے. کیا بتاؤں دنیا والے تو درد دیتے ہیں، دنیا والے تو درد دیتے ہیں، درد دل کی دوا مدینہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، شہر مدینہ زندہ باد. سبحان اللہ. پڑھیں ذرا میرے ساتھ، پڑھ لیں ذرا. دنیا والے تو درد دیتے ہیں، درد دل کی دوا مدینے میں ہے.
واہ کچھ لوگ کہتے ہیں نا مدینے سے بلاوا آئے گا، تو میں نے کہا کچہری سے تو خوب بلاوا آ رہا ہے، خوب پلاٹ لکھے جا رہے ہیں، خوب اچھے اچھے گھر بن رہے ہیں، بڑی بڑے آپ کے بلاوے آ رہے ہیں، کیا بہانے کرتے ہو؟ ایک صاحب کہہ رہے تھے میرا دل تڑپ رہا ہے، جل رہا ہے سینہ۔ میں نے کہا آپ کو یار جھوٹ بولنے کے لیے حضور کا ممبر ملتا ہے؟ کیا ہوا سید صاحب؟ میں نے کہا اگر تیرا دل تڑپتا نا تو 8 لاکھ کی کار نہیں خریدتا، 1 لاکھ خرچ کر کے پہلے مدینے چلا جاتا۔ اے سبحان اللہ سبحان اللہ۔ وہ مدینہ کیا دیکھیں گے جنہوں نے مدینے میں بھی خود کو ہی دیکھا ہے، تصویریں کھینچی ہیں، سیلفیاں لی ہیں، وہ انہوں نے مدینہ۔ بعض نہیں آتے لوگ کعبے میں طواف کر رہے ہیں اور ساتھ میں لائیو ویڈیو بھی چل رہی ہے۔ عجیب سی لوگوں کو خود نمائی کی عادت، مشہور ہونا چاہتے ہیں تو یہ بھی نہیں سوچتے یہ ہے کون سی جگہ۔ کوئی میرے امام سے پوچھے اس کے بارے میں، فرماتے خوف ہے سما خراشی سگے طیبہ، ورنہ کیا یاد نہیں نالو فغا ہم کو۔ کہتے میرا دل کرتا ہے کہ جتنا میں ستایا جاتا ہوں ہند میں جا کر کے ساری باتیں حضور کو بتاؤں، جا کے روؤں، روزے پر بے خود ہو جاؤں، میرا عشق میرے ادب پر غالب آ جائے، اتنا روؤں کہ آوازیں بلند ہو جائیں، میں آوازیں نکال نکال کے روؤں، اتنا بے خود ہو جاؤں۔ مگر اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں میں نہیں روتا۔ کہا کیوں؟ کہ اس وجہ سے نہیں روتا کہیں میرے رونے سے مدینے کے کتوں کے کانوں پہ تکلیف نہ ہو جائے۔ اے اللہ، گزر کے جا رہے ہیں اعلیٰ حضرت، کتے نے ضیاء الدین مدنی کہتے کتے نے روک لیا اعلیٰ حضرت، سامنے آ کے بھیک مانگنے لگا۔ کتا بھی بھکاری ہوتا ہے، میرے والد کہتے تھے کتا بغیر جھولی کا بھکاری ہوتا ہے۔ تو اس کے پاس جا کے اعلیٰ حضرت نے گوشت کا ٹکڑا اسے دے دیا، پھر رونے بیٹھ گئے۔ علامہ ضیاء الدین مدنی کہتے ہیں میں نے پوچھا حضور روتے کیوں ہیں؟ آپ اور روئے اور اپنی نعت کا مقطع کہا، پارے دل بھی نہ نکلا دل سے تحفے میں رضا، ان سگانے کو سے اتنی جان پیاری واہ واہ۔ کہتے ہیں احمد رضا یہ ہندوستان کا کتا نہیں تھا، مدینے کا کتا تھا، کیا بات۔ اس کا حق یہ بنتا تھا کہ تو اپنا کلیجہ کاٹتا، دل نکالتا، اس کے سامنے پیش کر دیتا، مگر تو نے اپنی جان کو کتے سے زیادہ سمجھا مدینے کے۔ رضا کسی سگے طیبہ کے پاؤں بھی چومے، آئے ہے جس کے امام نے یہ کہا ہو، وہ جنہوں نے کہا تھا تنم فرسودہ جہاں پارا ہجرا یا رسول اللہ، وہ علامہ جلال الدین جب مدینے گئے تھے تو داڑھی میں خوب سے بال تھے، خوب گھنی داڑھی تھی، جب آئے تو کچھ بال بچے۔ کسی نے کہا مدینے گئے تھے تو بال بہت تھے، اب کیا ہوا؟ یہ آپ نے یہ داڑھی کے بال ختم کیسے ہو گئے؟ اللہ اکبر کہنے لگے میں نے حضور کے روزے پہ اپنی داڑھی سے جھاڑویں دی ہیں، جھاڑویں دی ہیں حضور کے روزے پر۔ اللہ اکبر فرماتے ہیں میرے امام پھر کے گلی گلی تباہ، ٹھوکریں سب کی چھا کھائے کیوں، دل کو جو عقل دے خدا تیری گلی سے جائے کیوں۔ ایک صاحب کہہ رہے تھے سید صاحب میں آ رہا تھا حج پہ تو میری بیوی بولی مجھے بھی لے کے چلیں مدینے۔ میں نے کہا میں تو خود قرضے لے کے جا رہا ہوں، تمہیں کیسے لے کے جاؤں؟ تو اندر گئی اور جا کے جو ہے وہ اپنے زیورات نکال کے میرے سامنے رکھ دیے، بولے ایسا کرو یہ سارے زیورات بیچ دو، میں اسے قبر میں تھوڑی لے کے جاؤں گی، مجھے میرے حضور کا مدینہ دکھا دو۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اٹھ کے جاؤں کہاں مدینے سے، اٹھ کے جاؤں کہاں مدینے سے، کیا کوئی دوسرا مدینہ ہے؟ سبحان اللہ سبحان اللہ، واہ واہ واہ، بہت اچھا۔ کیا کوئی اور اس کی آنکھوں کا نور تو دیکھو، اس کی آنکھوں کا نور تو دیکھو، جس کا دیکھا ہوا مدینہ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، بہت اچھا، ماشاء اللہ سبحان اللہ۔ انشاءاللہ پھر میری تقریر کا عنوان سے میں نے مختلف کر دوں، آج بھی وہی عنوان، اور عنوان یہ ہے کیا میں نے تقریریں بڑی کی ہیں کہ ماں باپ کا کہنا ضروری بھی ہے، میں اس سے تقریریں پھر بھی کروں گا مستقبل میں زندہ رہا، مگر ایک بات یہ کہنے کی ہے کیا صرف بچوں کی غلطی ہوتی ہے، ان کے بگڑنے، ان کے نافرمان ہونے، والدین کی اس میں کوئی رول نہیں ہوتا، ماں باپ کی کوئی ذمہ داری نہیں ہوتی؟ یہ جو معاشرہ تیزی کے ساتھ بگڑتا چلا جائے اور ایسا ہو چکا ہے کہ اب اس کا ذکر بھی ٹھیک سے اگر کریں گے تو شرم، اتنی بربادی بچ گئی ہے معاشرہ۔ فضیل بن عیاض گزر کے جا رہے ہیں، پیچھے مرید ہیں، آگے خود گھوڑے پر ہیں، تو چلتے چلتے گھوڑے نے کچھ پریشان کیا، بدک گیا، آؤٹ آف کنٹرول ہو گیا، تو انہوں نے گھوڑے کو چھوڑا، سجدے میں گئے، رونے لگے۔ اب لوگوں نے دیکھا تو مریدوں نے پوچھا حضور گھوڑے نے پریشان کیا تھا تو یہ سجدے میں جانے کی ضرورت کیا تھی؟ تو کہنے لگے مجھے حضور کی حدیث یاد آئی، اللہ کے رسول فرماتے ہیں جب بندہ اپنے مالک کا کہنا نہیں مانتا ہے تو اس کے نیچے والے پھر اس کا کہنا نہیں مانتے ہیں۔ میں سمجھ گیا کہ ضرور میرا رب ناراض ہو گیا ہے، جو میرا گھوڑا بھی میرا کہنا نہیں مان رہا ہے، تو میں نے سوچا پہلے اپنے مالک کو منا لوں
اس کے بعد گھوڑا تو خود ہی مان جائے گا۔ اس کا مطلب یہ ہے صاف صاف اور سیدھا سیدھا کہ اگر بچے کہنا نہیں مانتے ہیں اور تمہاری بیویاں کہنا نہیں مان رہی ہیں تو جھگڑے کی ضرورت نہیں ہے، جاؤ مسجد میں اور کہو مالک ایسی کون سی غلطی ہو گئی ہے جو میرے گھر والے میرا کہنا نہیں مان رہے؟ کیا بات ہے، واہ واہ واہ، بہت اچھے بہت اچھے۔ ایسی کون سی غلطی ہوگی؟ بچے اپنے ماں باپ کے آئینہ دار ہوتے ہیں، ماحول کی عکاسی بچے ہی معاشرے میں جا کر کے کرتے ہیں، میرے گھر کا ماحول کیسا ہے۔ اقبال کہتا ہے، لوگ مجھ سے آ کے کہتے ہیں کہ حسین نے کربلا کے میدان میں حق ادا کر دیا، تو میں اس سے کہتا ہوں کہ یار ادھوری بات کیوں کرتے ہو، پوری بات کہا کرو۔ پہلے مدینے میں علی نے باپ ہونے کا حق ادا کیا ہے، فاطمہ نے ماں ہونے کا حق ادا کیا ہے، پھر کربلا میں حسین نے حق ادا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، صحیح کو کم کریں۔ واہ واہ واہ، بہت اچھے بہت اچھے، ماشاء ایک دم تو معاشرہ نہیں بنتا نا، اللہ، بیش، ایک دم تو کوئی بچہ نیک نہیں بنتا نا۔ ماں باپ کے کرنے کا بولنے کا اثر بچوں پر ہوتا ہے جو گھر میں ہوتا ہے۔ حضور فرماتے ہیں کہ بچہ بیٹا اپنے باپ کا راز ہوتا ہے۔ راز کا مطلب یہ ہے کہ اگر باپ چھپ چھپ کے نیکیاں کرتا تو اللہ کبھی کبھی بیٹے کو بلند کر دیتا ہے، اور باپ چھپ چھپ کے گناہ کرتا تھا تو کبھی کبھی وہ گناہ بیٹے کی زندگی میں ظاہر ہو جاتے ہیں۔ اب آپ مجھے بتائیں، اب میڈیکل سائنس یہ ویریفائی کر چکا ہے کہ بچے جو ہے نا وہ ماں کی پیٹ سے ہی اثر لینا شروع کر دیتے ہیں۔ ایسا نہیں پیدا ہونے کے بعد، پیٹ کے اندر پریگننٹ مومنٹ میں عورت جب ڈاکٹر کے پاس جاتی ہے تو ڈاکٹر کہتا ہے کہ آپ کو ایسا کرنا ہے کہ آپ کو اب غصہ نہیں کرنا ہے، کوئی جو ہے وہ فالتو چیز نہیں کھانی ہے، اور آپ کو جو ہے نا وہ اگر یہ چاہتی ہے کہ بچے کے اندر آئرن بڑھے تو آپ کو ایک کام یہ کرنا ہے کہ بچے کے اندر اگر آئرن بڑھے تو آپ کو یہ کرنا ہے کہ آپ نے جو ہے وہ اس کے لیے سیب کھانا ہے، آپ نے اس کے لیے جو وٹامن ڈی کے لیے امرود کھانے ہیں، آپ کو جو ہے وہ سنترے کھانے ہیں، آپ کو بادام کھانے ہیں، آپ کو یہ کھانا ہے، وہ نہیں کھانا ہے، یہ کھانا ہے۔ اچھا مجھے بتائیں، اگر پیٹ میں بچے، ماں کے پیٹ میں بچہ ہے اور ماں اللہ کا بنایا ہوا سیب، پھل، امرود، انار کھا رہی ہے تو بچے پہ اثر ہو رہا ہے، تو کیا اگر ماں اللہ کا قرآن پڑھے گی تو کیا بچے پہ اثر نہیں ہوگا؟ بے شک حق ہے، بے شک بے شک۔ یہ کچھ مائیں بیٹھی ہوں گی، کچھ مستقبل میں مائیں بنیں گی، اللہ چاہے گا۔ ان کے لیے میری تقریر ہے، اگر ایک عورت سے صرف اس کی اکیلی کی زندگی میں فرق پڑتا تو ہم اتنی کوشش نہ کرتے۔ ایک عورت کے بگڑنے سے اس کی نسلیں تباہ ہو جاتی، اور عورتیں نظر ہو گئی ہیں آج کل ہمارے ہاتھوں سے، اکثر عورتیں لوگوں کے ہاتھوں سے نکل رہی ہیں، نہ وہ ان کی مانتی ہیں، نہ وہ اسلام کو ٹھیک سے فالو کرتی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ بچے بگڑتے چلے جا رہے ہیں۔ یہ جو کھڑے ہو کے پیشاب کرتے ہیں بچے، ان کی ماؤں سے پوچھو۔ یہ جو گانے دیکھتے ہیں، اب تو نوجوانوں کا کیا ذکر، ان کی تنہائیاں برباد ہیں، انہیں اپنی حیا پر پیر رکھ کے گلا دبا، ان کی موبائلوں میں تصویریں دیکھیں، گھٹیا فلمیں دیکھ، شرم آتی ہے۔ یہ جتنے نوجوان ہیں انہیں بتاؤ، دن موت اگر ڈیٹا فری ہے تو کیا گناہ بھی فری؟ ڈر نہیں لگتا اللہ سے؟ میں آپ کو بتاؤں، کل مجھے ایک کینسر کا مریض، 90% کینسر اس کے جسم، 2 بچے، میری اس سے خصوصی ملاقات، تو میری طرف اس نے دیکھا، میں نے اس سے کہا کیا؟ کہنے لگے اللہ کا شکر۔ میں نے کہا بھائی تمہیں پتا ہے؟ کہنے لگے مجھے پتا ہے 90% کینسر۔ بولے ایک بچی میری ابھی صرف چھوٹے چھوٹے بچے۔ پھر میں نے کہا پھر؟ کہنے لگے بس یہ ہے کہ اس صحت کا کبھی شکر نہیں ادا، اب صحت جو رہ گئی ہے اس پر شکر ادا کر رہا ہوں کہ مالک جو پرانی میری صحت تو نے اچھی دی 25-26 سال، میں اس پر شکر نہیں ادا کر رہا، اب اگر زندہ رہوں گا تو شکریہ ادا کرتا رہوں۔ میں نے کہا کب تک؟ کہنے لگا اگر کینسر سے بچا رہا تقریباً 24 سال لگاتار، 26 سال کے 27 سال کے لڑکے اور نوجوان لگے ہوئے ہیں دنیا داری میں۔ ماں جو کرتی ہے اس کا اثر بچوں پہ ہوتا ہے۔ تو یہ جتنے فلم دیکھتے ہیں، جتنے یہ کھڑے ہو کے پیشاب کرتے ہیں، ان کی ماں سے پوچھو جب یہ پیٹ میں تھے تو انہوں نے فلمیں دیکھی تھی کہ نہیں دیکھی؟ ایک ہوتا ہے گناہ، ایک ہوتا ہے گناہ، اور ایک ہوتا ہے بغاوت۔ جو چھپ کے کیا جاتا ہے وہ گناہ ہوتا ہے، اور جو کھل کے کی جاتی ہے وہ بغاوت ہوتی ہے۔ جب ایک گھر میں بڑا سا LED لگا ہوا ہے اور پورا گھر اس پہ رقص، ناچ، فلمیں، گانے دیکھ رہا ہے، اس کا مطلب یہ ہے وہ گھر چیلنج کر رہا ہے اللہ کو کہ لیک میں نے بغاوت کر دی، اس کے بعد عذاب اب آئے یا کب آئے یہ اس کو انتظار ہے اس وقت۔ اللہ، ماں جو کرے۔ یہ پانی پت کے قریب ایک بچہ پیدا ہوا، پانی پت دلی کے قریب ہے، پانی پت، پیدا ہوتے ہی رونے لگا۔ ایک دن رویا، 2 دن رویا، 3 دن رویا، 4 دن رویا، 5 دن رویا، 6 دن رویا، لگاتار اسے دوائیاں دلوائیں، حکیموں کو دیکھا ٹھیک نہیں ہوا، 1 مہینے لگاتار رویا۔ فخر الدین بہاؤالدین زکریا ملتانی کے داماد گزر کے جا رہے تھے، انہوں نے جب رونا سنا تو کہنے لگے اپنے مریدوں سے یہ رو نہیں رہا ہے، یہ اللہ کی حمد بیان کر رہا ہے۔ کہ کیسے؟ کہا آؤ دکھاتا ہوں۔ وہ گئے اور جا کر کے انہوں نے کہا کہ اس کے اندر کوئی ہے، تو اس کے والد نکل کے آئے، کہا جی میرا بیٹا ہے۔ کہا آپ کا بیٹا اللہ کا ولی ہے؟ کہا آپ کا دماغ تو ٹھیک ہے، آپ اس کو ولی کہہ رہے ہیں؟ نہ یہ سویا ہے نہ اس نے سونے دیا ہے مجھے 1 مہینے سے۔ کہا لائیے ہماری گود میں لے کے آئیے۔ جب گود میں لا کے دیا، ایک کان میں کچھ پڑھ دیا، دوسرے میں کچھ پڑھ دیا، بچہ خاموش ہو گیا۔ جب بچہ خاموش ہوا
ہوا تو وہ باپ نے کہا آپ نے کیا پڑھ دیا اس کے کان میں؟ یہ حکیموں سے ٹھیک نہ ہوا، دوائیاں کھا کے ٹھیک نہ ہوا۔ کہنے لگے یہ بتائیں کیا اس کی ماں قرآن کی حافظہ ہے؟ کہا تو سنو، جب یہ اپنی ماں کے پیٹ میں تھا تو اس نے اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے کھاتے پیتے اپنی چکی چلاتے ہوئے روٹی بناتے ہوئے اتنا قرآن پڑھا، اتنا قرآن پڑھا کہ بچے کی روح کی غذا قرآن کی تلاوت بن گئی۔ بچے کو ماں کے پیٹ میں قرآن سننے کی عادت پڑ گئی۔ جب بچہ پیدا ہوا ماں جشگی میں چلی گئی، اس نے قرآن پڑھا نہیں تو اس کی ماں کے اسے بھوک لگی، تم اسے دوائیاں کھلاتے تھے، میں نے اسے قرآن کی ایک آیت ایک کان میں پڑھی، دوسرے میں دوسری پڑھ دی، بچہ خاموش ہو گیا۔ اسی بچے کا نام شرف الدین بو علی شاہ قلندر پانی پتی ہے۔ واہ واہ واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ، واہ 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 واہ، کیا بات ہے، واہ بہت اچھا۔ شرف الدین، آپ کیا دیکھ رہے ہو بھائی؟ پبلک دیکھتی ہے کہ اوپر والے علماء نہیں بول رہے ہیں، ایسے نہ دیکھا کریں بھائی، میں تو بول رہا ہوں نا، جو خادم ہے وہی تو بولے گا نا، مخدوم کیوں بولیں گے بھائی؟ ذرا زور سے بولیں سبحان اللہ، سبحان اللہ، مسکرا کے بولیں بھائی، بات جب لگے گی تو بولے گا بندہ، ہے نا؟ اب میری بات سنیں، اب میری باتیں تو اتنی اچھی نہیں جو کسی کو لگے، آپ ذرا آپ کو لگ رہی ہیں تو آپ بولیں ذرا سبحان اللہ، سبحان اللہ سبحان اللہ، مسکرا کے بولیں سبحان اللہ۔ اب مجھے بتائیں، بچے کا جب اثر ماں کے پیٹ سے ہی شروع ہو جاتا ہے، اب بچہ پیدا ہوا، اعلیٰ فرماتے ہیں اگر بچہ ماں کی گود میں آیا، پیدا ہوا اور فرسٹ ٹائم وہ فیڈنگ کرائے، پہلی بار دودھ پلائے، کتنا آسان عمل ہے۔ فرماتے ہیں اگر وہ اپنے بچے کو گود میں لے کر کے، فرماتے ہیں اگر وہ پہلی بار دودھ پلاتے وقت ایک بار درود پڑھ دے تو اللہ اس کے بچے کو عاشق رسول بنا دے گا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا واہ، کوئی بہت بڑے کام ہے یہ، مگر اتنی توجہ نہیں۔ 3 سال کا بچہ صاحب پڑھنے جا رہا ہے، اپنے اوپر سے بوجھ ٹال، روتا بجا رہا ہے اور روتا باہر ہے، کیا انگریز بنے گا؟ کیا وہ بنے گا انجینئر؟ وہ 3 سال کا بچہ، وہ اس کی لیٹرین کوئی آیا دھلا، انٹرنیشنل پردہ فاش کر، انہوں نے LKG UKG اس وجہ سے بنائی کہ بچپن میں ہم مسلمانوں کے بچے لے لیں گے اور جب ہم انہیں ہماری آیا، ہمارے اسکول کی عورتیں جب ان کی خدمت کریں گی تو انہیں اپنا تھوڑا بہت مذہب بھی۔ 3 سال کا بچہ جو دیکھتا ہے وہ کرتا۔ اب مسلمانوں کے بچے ہاتھ جوڑتے ہوئے نظر آتے ہیں، جب 7 سال کا تک یہ کہا گیا 7 سال کے بچے کو اس نماز کے لیے کہو، بے شک، سبحان اللہ جی۔ باپ کورا ماں کوری، بچے نے 3 سال تک گھر میں دین دیکھا نہیں اور وہ جا کے اسکول میں ہاتھ جوڑ رہا ہے، پریئر کر رہا ہے۔ ایسی تعلیم پہ 1,00,000 بار نہیں 1 کروڑ بار لعنت۔ بے شک بے شک، سبحان، بے شک جو ایمان چھین لے، بچوں کو پہلے بچپن میں ہی عاشق رسول بنانا چاہیے تھا، بے شک بے شک، عشق رسول سکھانا چاہیے تھا۔ اچھا، بچوں سے محبت کرنی چاہیے تھی، بچوں سے پیار کرنا چاہیے تھا، بچوں کو ماننا نہیں چاہیے تھا۔ سب سے زیادہ زور سے بچے ہی بول رہے ہیں، بے شک، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ سمجھ آ رہی نہیں آ رہی آپ کی؟ یہ مارنے والے جو ہوتے ہیں نا، یہ تو بل مرنا، بچوں کو مارے نہیں، پیار کریں، پیار دیں بچوں کو، پیار دو گے تو پیار دیں گے۔ بے شک بے شک، واہ، ڈکیت، کرمنل، سفاک، ڈاکو، یہ کون ہوتے ہیں؟ ان پر ریسرچ ہوا، ہارورڈ نے ریسرچ کیا تو انہوں نے کہا یہ وہ بچے ہیں جو روتے رہتے ہیں اور ان کے ماں باپ ان پہ دھیان نہیں دیتے، روتے روتے خود ہی چپ ہو جاتے ہیں، یہ پیار مانگنا چاہتے ہیں بے شک، مگر ماں باپ انہیں پیار۔ نہیں دے، یہ علماء اپنے ماں باپ کے فرمانبردار کیوں ہوتے ہیں؟ 99% ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے ہیں؟ کوئی 1% ذلیل ہوگا تو اس کا تو ذکر بھی نہیں کرنا چاہتے نا، 99% اپنے ماں باپ کے فرمانبردار۔ امام غزالی کہتے ہیں اس وجہ سے کہ جب بچہ آپ کی گود میں آئے، جب وہ ہلکا سا بولنا شروع کرے، آپ تجربہ کرنا، میں نے تجربہ کیا ہے، جب وہ بولنا شروع کرے تو گود میں لو، اور گود میں لینے کے بعد اپنے بچے کو، میاں آپ جو ہے نا اپنے بچے کو گود میں لینے کے بعد اس کے بعد اس سے کہو اللہ 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 اللہ۔ آپ حیرت کریں گے، بچہ کہتا ہے ابا ابا ابا، اب آدمی کہہ رہا اللہ اللہ اللہ، بچہ کہہ رہا ہے ابا۔ امام غزالی کہتے ہیں وہ کہتا تھوڑی ہے، اس سے اللہ کہلواتا ہے، دیکھ تو نے اسے میرا نام سکھایا ہے، میں نے اسے تیرا نام سکھا دیا ہے۔ واہ 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 واہ، کیا بات ہے، واہ واہ واہ، بہت اچھے، بہت خوب بہت خوب، واہ 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 واہ، یا رسول اللہ، واہ واہ واہ، بہت اچھے، بولے تو صحیح سبحان اللہ، سبحان اللہ سبحان اللہ مسکرا کے تو بولے سبحان اللہ۔ سبحان اللہ، اچھا، بچہ جو دیکھے گا اپنے گھر میں وہی کرے گا۔ بے شک، بچے کو اگر آپ ماریں گے تو وہ اپنے بچوں کو بھی مارے گا، اپنی بیوی کو بھی مارے گا، یہ اس کا اصول ہے۔ اگر ماں اپنے بچے کو مارے گی تو کل کو اس کا بچہ اپنی بیوی کو مارے گا، اصول ہے۔ ماں پیار دے گی، ہمارے یہاں بچہ اگر کھانے کے وقت آ جائے نا، کوئی مہمان ناشتہ کر رہا ہو، بچہ آ جائے، سب کی بے عزتی ہو جاتی ہے، او ہمارا بچہ آ گیا تھا،
اور تم نے اپنی بیوی سے کہتا ہے تم بچے تمیز نہیں سکھائے گے، آ جاتا مہمانوں کے وقت میں کھانا کھانے کے لیے آ جاتا ہے، بالکل پریشان کر دیتا ہے، یہ کھا لیا وہ کھا لیا وہ کھا لیا، اور ادھر وہ مہمان اتنا بڑا بے وقوف تھا، وہ بھی جا کے کہہ رہا تھا انہوں نے اپنے بچے کو تمیز نہیں سکھایا۔ اور یار تمیز کی کون سی بات ہے، بچوں کا ہی تو کھانا کھانا ہوتا ہے، اگر اس نے آ کے دیکھ لیا کوئی روک بھی نہیں رہا ہے، بھائی آج سسٹم کچھ الگ ہی نظر آ رہا ہے، کوئی روک بھی نہیں رہا، ہاتھ کدھر ہی چلاؤ، تو وہ لگ گیا اپنے کھانے میں۔ اللہ اکبر، نہیں صاحب ہماری بے عزتی ہو گئی، ارے تیری عزت کی اوقات کیا ہے، میں تجھے اس کی بات بتاتا ہوں جس کی عزت کا عالم یہ ہے، وہی لامکاں کے مکی ہوئے سر عرش تخت نشی ہوئے، وہ نبی ہیں جن کے ہے یہ مکان، وہ خدا ہے جس کا مکان نہیں۔ میرے نبی ممبر پر ہیں، اور ممبر پر ہیں تو سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ رہے ہیں، اور انہوں نے جو ہے آواز دی نانا 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 نانا، تقریر کر رہے ہیں۔ نواسا گھر سے نکلا، جب نواسا نکلا تو نانا نے دو سب آگے بڑھ کے نواسے کو اٹھایا، پیار کیا، دوسرے دن بھی ایسے ہی کیا، تیسری بار بھی ایسے ہی کیا۔ ایک صحابی نے کہا حضور آپ جتنا اپنے بچوں سے پیار کرتے ہیں اتنا ہم تو نہیں کرتے۔ نبی نے فرمایا میں کیا کروں جو تیرے دل میں اللہ نے محبت نہیں رکھی۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں بچوں پہ پیار آنا یہ اللہ کی طرف سے ہے، بلکہ اتنی محبت میرے نبی نے دی۔ امی سیدہ فاطمہ الزہرا فرماتی ہیں نبی پاک میرے بچوں کے لیے رات کے وقت میں دودھ بھی تیار کر لیا کرتے تھے میرے بچوں کے لیے۔ اچھا ذرا غور کریں، توجہ کریں، امام حسین اوپر آ کے سجدے میں بیٹھے، ایک مرتبہ بھی رب نے نہیں کہا محبوب آپ ایسا کریں کہ آپ ایسا کریں کہ فاطمہ سے کہیں کہ وہ دروازہ بند کر لیا کرے، ایک بار بھی حضور نے نہیں کہا فاطمہ حسین کو نہ آنے دیا کرو، بلکہ اللہ نے فرمایا سجدہ لمبا کرو تاکہ لوگوں کو بچے پالنے آ جائیں۔ واہ 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 واہ، کیا بات، اور سنو واہ 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 جب میرے نبی نے پیار دیا واہ واہ، حسن و حسین کو تو ایسا کوئی نانا نہیں گزرا جس نے نواسوں سے اتنا پیار کیا ہو، اور پھر ایسے نواسے بھی نہیں گزرے جنہوں نے نانا سے اتنا پیار کیا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت مصطفیٰ، عظمت مصطفیٰ، شان مصطفیٰ، واہ 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 واہ، بہت اچھے، بہت بولے تو صحیح سبحان اللہ۔ بچوں سے پیار کیا کرو، بچوں کے ساتھ دیکھیں بچہ جو دیکھتا ہے بچہ جو دیکھتا ہے وہی کرتا ہے۔ اب دیکھیں آپ ماشاء اللہ الحمدللہ ابھی کچھ دنوں پہلے ذرا غور کریں، آپ بڑی دھوم دھام ہے، دنیا میں بڑے رنگ ہیں ادھر ادھر کے، مگر یاد رکھیں جب تک مائیں نیک نہیں ہوں گی، اچھے گھر بنا لو گے، باپ جب تک نیک نہیں ہوگا تب تک، یہاں تک کہ بچے گھر میں آنے والے لوگوں کی باتیں بھی نوٹس، چاچیوں پھوپھیوں کی گالیاں بھی نوٹس۔ واصف علی واصف فرماتے ہیں اگر تم اب تک نماز نہیں پڑھتے ہو اور اللہ نے تمہیں اولاد دے دی تو سنو اب شروع کر دو، کیونکہ اب تک تم اکیلے بے نمازی تھے، اب تمہاری نسل بے نمازی ہونے والی ہے۔ اللہ، اب تمہاری نسل بے نمازی ہونے والی ہے۔ مائیں نیک تو بچے نیک، مائیں نیک تو بچے نیک۔ ایک عورت اپنے آدمی کو، اپنے مرد کو، اور وہ بازار لے کے جاتی ہے، اور بازار جو اپنی ماں کے ساتھ کبھی نہیں گیا، اپنی بہن کے ساتھ کبھی نہیں گیا، بی بی کے ساتھ جا رہا ہے، اور یہ میڈم آگے آگے ہیں، یہ بھائی جان پیچھے پیچھے ہیں، آگے آگے یہ چل رہی ہیں، انہیں سوٹ ہی پسند نہیں آ رہا ہے، عجیب سا یہ بچہ گود میں لیے پیچھے پیچھے چل رہا ہے، ایک دکان دوسری دکان تیسری دکان۔ جب میں مرد کو اس حال میں دیکھتا ہوں تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ ایسا محسوس کرتا ہوں کہ جیسے بلی چوہے کو مارنے کے بعد اس کے ساتھ کھیلتی ہے، اس طرح سے لگتا ہے۔ اچھا مجھے بتاؤ اگر ایک عورت اپنے شوہر کو اتنے بازاروں گھموا سکتی ہے تو وہ اپنے شوہر کو مسجد میں نہیں بھیج سکتی کیا؟ کیا بات ہے، کیا بات ہے، واہ واہ، اچھا پوائنٹ، بھیج سکتی نہیں بھیج سکتی؟ بالکل بے شک، ہمارے گاؤں میں ایک عورت قرآن پڑھ کے آئی تو اپنے شوہر کو بھی قرآن پڑھا دیا۔ سبحان اللہ، سبحان اب تو قرآن پڑھتی ہیں، پڑھی پڑھائی کو بھلا دیتی ہیں۔ حالات اتنے خراب ہیں، عورتوں کو یہی تمیز نہیں کہ ہم پہ کتنی ذمہ داری، اتنا ذمہ تھا ہمارے اوپر، کیسی ذمہ داریاں تھیں، عورتیں سمجھ نہیں پائیں، عورتیں بھول گئیں۔ یہ غیر منقسم ہندوستان میں ایک بازید نام کے بزرگ تھے، اس وقت تک وہ چودھری تھے، بزرگ نہیں تھے، شادیاں 2 کری تھی، تیسری بیوی انہوں نے اور کر لی۔ کبھی کبھی بیوی ٹھیک بھی مل جاتی ہے، انہیں تیسری ٹھیک ملی۔ جب تیسری ملی تو اس نے تیسری نے دیکھا کہ گھر میں سب کچھ ہے، اللہ کا دیا ہوا، خوب بڑا رجواڑا ہے، کافی زمین ہے، دودھ ہے، بہت زیادہ بھینسیں ہیں، بہت زیادہ گھی ہے، سب کچھ ہے، مگر اگر نہیں ہے تو نماز نہیں ہے، شوہر نماز نہیں پڑھتا۔ اس نے ترکیب لگائی نماز کون سی طریقے سے پڑھنا، اس کے لیے سوچوں تو اس نے دیکھا وہ رات کو سوتا ہے 3 بیویوں کے باوجود، سوتا ہے بیٹھک میں جا کے۔ اللہ اکبر، پہلے کے لوگ کیسے باحیا تھے، گھروں میں بیٹھکیں بنواتے تھے، کوئی دوست آیا بیٹھک میں بٹھال دیا، کوئی غیر محرم آیا بیٹھک میں بٹھال دیا۔ اب تو سب کی انٹری گھر میں ہی ہے،
یہ بتاؤ تمہاری دوستی ہے یا تمہاری بہن کی دوستی ہے؟ آپ کی دوستی ہے یا آپ کی بیوی کی دوستی ہے؟ یہ غیر محرم کو اندر لے جانے کا کیا مطلب ہے؟ خیر وہ سوتا تھا اندر، اس نے دیکھا نوکر دودھ لے کے جاتا ہے، تو عورت نے نوکر سے کہا تم دودھ لے کے نہیں جاؤ گے، میں لے کے جاؤں گی۔ نوکر کی بیچاری کی کتنی حیثیت، وہ ہٹ گیا، یہ دودھ لے کے پہنچی، رات کا وقت تھا، چودھری سے بولی لیجئے دودھ پیجئے۔ اس نے حیرت سے کہا میری بیویاں تو دو پہلے بھی ہیں، مگر انہوں نے تو کبھی نہیں کہا۔ کہنے لگے میرا حق زیادہ بنتا ہے نا آپ کے اوپر، میں آپ کی بیوی ہوں، لیجئے دودھ پیجئے۔ اس نے دودھ پیا، اور دودھ پینے کے بعد جب گلاس دیا تو اس نے کہا حضور اگر آپ کی اجازت ہو تو پاؤں دبا دوں، میں آپ کی پاؤں دبانا چاہتی ہوں۔ کہنے لگی ٹھیک ہے۔ پاؤں دباتی رہی، آدھا پون گھنٹہ گزر گیا۔ جب بھی وہ سونے لگا نا تو اس کی آنکھوں میں نیند آئی، تو بولی حضور آپ کو نیند آ رہی ہے، اگر آپ کو برا نہ لگے تو آپ کو فجر میں صبح کو اٹھا دوں۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ، سبحان، واہ 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 واہ، نہ بولے تو صحیح ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، فجر میں اٹھا دوں۔ مرد ہوتے ہیں مغرور، سب کو تو نہیں کہتا ہوں مگر جو ہوتے ہیں وہ نہیں کہہ رہا ہوں، مغرور ہوتے ہیں، مغرور تکبر ہوتا ہے۔ عورت ہو کے مجھے سمجھا رہی، بھاگ یہاں سے، ڈانٹ دیا، ذلیل کر دیا، آپ کی نظر میں ذلیل کر دیا، ورنہ اللہ والوں کی ذلت کبھی نہیں ہوتی، وہ اس بات کو ذلت نہیں سمجھتے، اور ڈانٹ دیا، پھٹکار دیا، چلی گئی۔ دوسرے دن پھر آئی، پھر اس نے دودھ پیش کیا، دودھ لینے سے پہلے کہا دیکھ نماز کو نہیں کہے گی، کہا ٹھیک ہے دیکھتی ہوں، آپ دودھ تو پیجئے، دودھ پلایا۔ اس کے بعد بیٹھ گئی، کہا حضور پاؤں دبانا چاہتی ہوں، اجازت کہاں؟ ٹھیک ہے۔ دباتی رہی، آخر میں ہمت کرتے کرتے دیکھا کہ نیند آنے لگی آنکھوں میں چودھری کے، تو بولی چودھری آپ تو سو رہے ہیں، اگر آپ کی اجازت ہو تو برا نہ مانے، غصہ نہ کریں تو صبح فجر میں اٹھا دوں۔ ایسی لات ماری، اوپر سے نیچے گری، اوپر پلنگ تھا نیچے گری، منہ کے بل، اسے امید نہیں تھی کہ یہ مار دے گا، ایسی لات ماری منہ پھٹ گیا، اس کے خون نکلنے لگا منہ سے، منہ کے بل گری، بیچاری اٹھی، اس نے ایک لفظ بھی نہیں کہا میں تو تمہیں نمازی بنانا چاہتی ہوں اور تم میرے ساتھ یہ ظلم کرتے ہو۔ نہیں، نہ جانے کتنی نیک ماں نے اسے پالا تھا، اور کیسا شریف باپ ہوگا اس کا جس نے ایسی بیٹی کی تربیت کی ہے۔ اللہ اکبر، پالتا رہا وہ، جب وہ چلی گئی اور اس کے بعد آتی رہی، گالیاں کھاتی رہی، روتی تھی، مگر روز آتی تھی۔ ایک آدھ ہفتہ گزر گیا تو چودھری بولا یہ بتا تو بڑے باپ کی اولاد ہے، تیرا باپ چودھری ہے، زمیندار ہے، یہ تو روز ذلیل کیوں ہوتی ہے آ کے مجھ سے؟ یہ بتا کیوں روز نماز کے لیے کہتی ہے؟ کہنے لگی چودھری میں نمک حلال ہوں، نمک حرام نہیں ہوں، آپ نماز نہیں پڑھتے ہیں، آپ میرے شوہر ہیں، اگر آپ جہنم میں جائیں گے تو مجھے کتنا برا لگے گا۔ جب کوئی قبر میں جاتا ہے بے نمازی تو اسے قبر جو ہے وہ دباتی ہے، اس کی ہڈیاں سرما بن جاتی ہیں، اس کا بھیجا باہر کو نکل جاتا ہے، پھر اسے پھر ایک جیسا اللہ جسم دے دے گا، پھر اسے ایسی دبائے گی۔ اس نے اس طرح کی باتیں کی اور کہنے لگی میں نہیں چاہتی کہ آپ جہنم میں جائیں، آپ کو قبر کا عذاب ہو، اس وجہ سے میں آپ کو کہتی ہوں، روز گالی سنتی ہوں۔ اتنے میٹھے لب و لہجے میں بولی، اتنی مٹھاس کے لہجے میں بولی، ایسا اچھے سے گفتگو کی اس نے کہ چودھری کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ کہنے لگا تو صبح کو نہیں اٹھائے گی، میں تجھ کو صبح کو اٹھاؤں گا، تو پریشان نہ ہو۔ چلی گئی، صبح کو فجر میں اٹھایا چودھری نے۔ جب چودھری نے اٹھا دیا تو عورت بھی سجدے میں، چودھری بھی سجدے میں، مگر سجدے میں جانے سے پہلے عورت روئی اور سجدے میں سر رکھ کے پھوٹ کے روئی اور کہنے لگی مالک یہاں تک لانا میرا کام تھا، یہاں سے آگے قبول کر لینا تیرا کام ہے، میں تو کمزور ہوں، تو بے پناہ طاقتوں والا پروردگار ہے، میں دل میں نہیں بدل سکتی، عورت ذات ہوں، اے اللہ میرے شوہر کو نمازی بنا دے، میرے اللہ میرے شوہر کو نمازی بنا دے۔ ایسی روئی کہ اللہ نے دل بدل دیا۔ پھر کبھی تہجد کی نماز بھی چودھری سے قضا نہیں ہوئی۔ ان دونوں کے درمیان جب بچہ پیدا ہوا، اس بچے کا نام سلطان العارفین، سلطان باہو تھا، جس نے کہا تھا تسبیح پھری پر دل نہیں ہو پھریاں، کی لینا تسبیح پڑھ کے ہوں، علم پڑھا پر ادب نہ سکھیاں، کی لینا علم نو پڑھ کے ہوں۔ مطلب اگر ماں باپ نیک ہو جائیں تو بچے ولی پیدا ہوتے ہیں۔ بے شک سبحان اللہ، سبحان اللہ، واہ واہ واہ، بہت اچھی، بہت اچھی، یا رسول اللہ، کیا بات۔ ارے وہ کون تھے؟ صحابہ مدینے کے، جن کے قدموں کے نشان آج بھی باقی ہیں، واہ واہ، جن کی لکھی ہوئی تاریخ کے سہارے آج بھی ہم زندہ ہیں۔ وہ کون تھے جو مدینے سے نکلے اور کبھی نظر نہیں آئے؟ پھر مدینے بچوں کو چھوڑا، بیوی کو چھوڑا، چھوٹے چھوٹے بچوں کو چھوڑ کے جاتے تھے، کہتے تھے جا، بیویوں سے کہتے تھے اسے ایسی تعلیم دینا کہ یہ شہید ہو جائے اور قیامت کے دن پھر ہمارے ساتھ ہی اٹھے۔ بیویوں کو چھوڑا، بچوں کو چھوڑا، گھر کو چھوڑا، نہ دریا دیکھے، نہ صحرا دیکھے، نہ خشکی دیکھی، نہ طاقت دیکھی، نہ ہیبت دیکھی، نہ نام دیکھے، پیٹوں پہ پتھر باندھ کے لڑے۔ کون تھے وہ؟
جن کے بارے میں اقبال کہتا ہے ہٹ نہ سکتے تھے اگر جنگ میں اڑ جاتے تھے، پاؤں شیروں کے بھی میدان سے اکڑ جاتے تھے، اس سے سرکش ہوا کوئی تو بگڑ جاتے تھے، دیکھ چیز ہی کیا ہم توپ سے لڑ جاتے تھے، دشت و دشت ہے دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، میرے ظلمات میں دوڑا دیے کھوڑے ہم نے، دیا جانے کبھی یورپ کے کلیساؤں میں، کبھی افریقہ کے تپتے ہوئے صحراؤں میں، شان نظروں میں نہ جچتی تھی جہاں داروں کی، کلمہ پڑھتے تھے ہم چھاؤں میں تلواروں کی، آگے آئے لڑائی میں اگر وقت نماز، قبلہ رو ہو کے زمین بوس ہوئی قوم حجاز، ایک ہی سب میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاس، نہ کوئی بندہ رہا اور نہ کوئی بندہ نواز، بندہ صاحب و محتاج و غنی ایک ہوئے، تیری سرکار میں پہنچے تو سبھی ایک ہوئے، تو ہی کہہ دے کہ اکھاڑا در خیبر کس نے، کاٹ کر رکھ دیے کفاروں کے لشکر کے۔ واہ واہ واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ، واہ واہ واہ، اللہ اکبر یا رسول اللہ، اللہ اکبر۔ ٹریبل بنائیں، ٹریبل تھوڑا ٹریبل۔ اگر ان کی عورتیں انہیں اجازت نہ دیتی خوشی خوشی تو مدینے میں جھگڑے نہ ہوتے، یہ کہا کرو مدینے کے مرد بھی لاجواب تھے، وہاں کی عورتیں بھی لاجواب تھیں۔ بے شک بے شک بے شک۔ اور میں عورتوں کا ذکر اس وجہ سے کر رہا ہوں کہ مردوں کی غیرت جاگے اور عورتوں کو تھوڑا احساس۔ جو لوگ اپنی بیویوں کے کہنے پر اپنی بہن کے گھر تک نہیں جاتے وہ تو میری تقریر سمجھ جائیں گے نا میں کیا تقریر کرنا چاہ رہا ہوں۔ آج کل بات چل رہی ہے بیوی کا غلام کون ہوتا ہے، میں تحقیق کر چکا ہوں اس ہلکی پھلکی ناقص تحقیق یہ ہے کہ جو اپنی بیوی کا کہنا مانے وہ غلام نہیں، جو بیوی کا جھوٹا کھا لے پی لے وہ بھی غلام نہیں، جو بیوی کے روٹنے پر اس کو منا لے وہ بھی غلام نہیں ہے، جو بیوی کے میکے والوں کی عزت کرے وہ بھی غلام نہیں ہے۔ ہاں جو بیوی کے کہنے پہ اپنے سگے رشتہ داروں کو چھوڑ دے وہ پکا غلام ہے، اسے سند دینی چاہیے، سرٹیفکیٹ ملنا چاہیے۔ میرے نبی پاک کے بارے میں کہہ رہے کفار رسیاں لے کر کے چلو، باندھ کے لے کر کے آئیں گے۔ میرے نبی نے فرمایا ہے کوئی جو اپنے بچوں کو لے کے آئے جہاد کے لیے، میلہ لگ گیا، لائن لگ گئی، کیسی کیسی جوان آئے لوگ، مائیں اپنے بچوں کو لے کے، بہنیں اپنے بھائیوں کو لے کے، بیوی اپنے شوہروں کو لے کے آئی ہیں اور آ کر کے کہتی ہے کڑیل کڑیے جوان، سجے ہوئے جوان، یا رسول اللہ میرا بیٹا، یا رسول اللہ میرا بھائی، یا رسول اللہ میرا شوہر۔ اور کسی ایک عورت نے بھی نہیں کہا کہ جب یہ میرے یا رسول اللہ اس کا خیال رکھیے گا ہم اس کا انتظار کریں گے، نہیں، ساری عورتوں نے یہی کہا ایک زبان ہو کے جب جنگ شروع ہو تو اگلی سب میں کھڑا کیجئے گا تاکہ یہ شہید ہو جائے اور میں شہید کی بیوی کہلاؤں، ماں کہلاؤں اور بی بہن کہلاؤں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، واہ واہ واہ، بہت اچھے بہت۔ پورا دن لگا رہا، لگاتار مسلسل آتے رہے سے رات ہوئی تو سیدہ خنسا ایک شاعرہ ہے، کبھی ویکیپیڈیا پہ جائیے گا، گوگل پہ ویکیپیڈیا میں دیکھیے گا، اس کا ذکر ہے، ایک عربک پوئٹ شاعرہ تھی، عربی میں شاعری کرتی تھی، حضور کی بارگاہ میں ایمان لے کے آئی تو کہنے لگی حضور اب میں ایمان لائی ہوں، زبان سے کلمہ پڑھتی ہوں، سر کے بالوں سے اللہ کی آوازیں آتی ہیں۔ واہ 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 واہ، کیا بات۔ رات کا وقت ہے، رو رہی ہے خنسا، روتے روتے بچوں کی آنکھ کھل گئی، ایک 13 سال کا ہے، ایک 11 سال کا ہے، دونوں بچے اٹھ گئے، ماں کے قریب گئے، اماں کیوں رو رہی ہے، مجھے تیرا رونا آپ نہیں دیکھ سکتے۔ ماں نے سلام پھیرنے کے بعد کہا بچوں تمہیں بتانے کی بات نہیں ہے، وہ ماں اب ہم بڑے ہو گئے ہیں، آپ کی آنکھوں میں آنسو نہیں دیکھ سکتے۔ ماں جب اور روئی، جب کوئی دلاسا دیتا ہے تو درد اور بڑھ جاتا ہے، اور درد وہ پھر جب بچوں نے اپنی ماں کے اپنی ہاتھوں سے ماں کے آنسو پوچھے نا تو ماں بے خود ہو گئی، کہنے لگی بچوں حضور کی بارگاہ میں جوان بیٹے پیش کر دیے، مدینے کی عورتوں نے کاش کہ میرے بچے بھی جوان ہوتے تو میں بھی پیش کر دیتی، کاش کہ میرے لاڈلے بھی جوان ہوتے۔ اللہ اکبر، دونوں بچے اپنی شمشیریں لائے چھوٹی چھوٹی اور کہنے لگے ماں چل لے کے تو چل حضور کی بارگاہ میں، ہم اپنی جانیں دے دیں گے، تو دل تھوڑا کیوں کرتی ہے، ہم تیری آنکھوں میں آنسو نہیں دیکھ سکتے، چل لے کے چل، ہم اپنے آقا پہ اپنی جانیں دے دیں گے۔ اللہ اکبر، ماں نے اپنے بچوں کو دیکھا، نبی پاک کی بارگاہ میں لے گئی، حضور نے فرمایا دونوں بچے تیرے چھوٹے ہیں، سرکار نے فرمایا تو وہ بڑا والا جو 13 سال کا تھا اس نے تلوار کے تھوڑے جوہر دکھائے، سرکار نے فرمایا یہ تو چلا جائے گا مگر 11 سال والا نہیں جا سکتا۔ نبی پاک نے جب یہ کہا تو 11 سال والے نے اپنے پنجوں کے بل کھڑا ہو گیا اور کہنے لگا یا رسول اللہ مجھے دیکھیے، میں بھی اسی کے برابر ہوں، اپنے بھائی کے برابر ہوں۔ نبی نے فرمایا نہیں تم ابھی چھوٹے ہو۔ کہنے لگا حضور میری کشتی کرا دیجئے، میری طاقت زور آزمائی کروا دیجئے، میں اس سے زیادہ طاقت رکھتا ہوں اپنے بھائی سے۔ نبی نے فرمایا تو کہنے لگا ٹھیک ہے، آگے میرے حضور نے فرمایا ٹھیک ہے۔ وہ اپنے بھائی کے پاس گیا اور کہنے لگا بڑوں کا کام ہوتا ہے قربانی دینا، تو ایسا کر قربانی دے دے، اگر تو آج قربانی دے گا تو اس کا بدلہ تجھے میرا رب عطا کرے گا۔ اے میرے بھائی اگر دیکھ بڑوں کا کام ہوتا ہے گرنے کا، تو گر جا، تجھے
اللہ اس کا بدلہ دے گا. اگر تو اکیلا شہید ہوگا تو بے کی اچھی بات نہیں رہے گی, چل دونوں بھائی جا کے شہید ہوتے ہیں. جب وہ چھوٹا والا بھائی نے بڑے والے بھائی کے ہاتھ پکڑے تو آنکھوں میں آنسو لا کے بولا, دیکھ گرانا نہیں ورنہ میں جنگ میں نہیں جا پاؤں گا. اتنا سنا تو میرے نبی نے اس بچے کو قریب کیا, اس کے سر پہ ہاتھ رکھا اور فرمایا, جب تک ایسے بچے اور ایسی مائیں دنیا میں ہیں کوئی بھی اسلام کا بال بیکا نہیں کر سکتا ہے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, مذہب اسلام. سبحان اللہ سبحان. ماں نے اپنے بچوں کو بلایا, میرے لاڈلوں میں نے مدینے میں مزدوریاں کی ہیں, میں نے مدینے میں برتن مانجے. میرے بیٹو, میں تیرا باپ بہت دنوں پہلے دنیا سے چلا گیا, میں نے تمہیں پالا مگر اپنے بڑھاپے کے لیے نہیں, اسلام کے لیے. میں انتظار نہیں کروں گی تمہارا, نہیں ہاں مگر ایک انتظار رہے گا کہ جب تمہاری لاشیں آئیں نا, ماں کی بس ایک ہی بات یاد رکھنا, جتنے بھی زخم آئیں سینے پہ آنے چاہیے, پیٹھ پر ایک بھی زخم نہ آئے, تاکہ لوگ دیکھیں تو سمجھ جائیں کہ مدینے کی عورتیں بزدل پیدا نہیں کرتی ہیں, شیر دل پیدا کرتی ہیں. واہ 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 واہ, سبحان اللہ سبحان اللہ. واہ. ایک اور عورت آ گئی, کہ حضور میرے بچے کو بھی, سرکار میرے بچے کو بھی, نبی پاک میرے بچے کو بھی. فرمایا کہاں ہے تیرا بچہ؟ 2.5 سال کا بچہ کھڑا تھا. یہ کیا کرے گا؟ حضور نے فرمایا جنگ میں. کہنے لگے حضور آپ کی طرف تیر آتے ہوں گے نا, اور جب آپ کی طرف تیر آتے ہوں گے تو آپ کو ڈھال کی ضرورت پڑتی ہوگی. یا رسول اللہ, میرے بچے کو, میرے لال کو ڈھال کی جگہ استعمال کر لیجئے گا. اگر آپ کی طرف آنے والے 2-3 تیر میرے لال نے روک لیے تو یا رسول اللہ میری زندگی کامیاب ہو جائے گی, اور میرے پاس اس بچے کے علاوہ کوئی دوسرا بچہ نہیں ہے. تم بھی تو بچے والے ہو. 2.5 سال کا بچہ اٹھا کے حضور کی طرف دینے لگی. میرے نبی نے بچے کو اٹھایا, آنکھوں میں بے تحاشا آنسو آ گئے. میرے نبی نے فرمایا تیری نیت اتنی بڑی ہے کہ تیرا بچہ شہید نہیں بھی ہوگا تب بھی تو شہداء کی ماں کے ساتھ اٹھائی جائے گی. نبی مختار کل ہیں, جس کو جو چاہیں عطا کر دیں. اللہ اکبر. ذرا غور تو کریں. اب مجھے بتائیں, ایسی عورتیں یہ کہا کرو اللہ نے اپنے حبیب کو یار بھی چن چن کے دیے اور رشتہ دار بھی چن چن کے دیے. نہ یاروں کا جواب ہے نہ رشتہ داروں کا جواب ہے. واہ 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 واہ, کیا بات ہے. سبحان اللہ سبحان. 70 سال سے بھی زیادہ عمر ہے ام عمارہ کی, وہ بھی آ گئی. میں بھی جاؤں گی جنگ میں حضور. تم کیا کرو گی؟ حضور میں زخمیوں کو پانی پلاؤں, مرہم پٹی کروں گی ان کی. یہ بوڑھی عورت ہے. آج کل کی کچھ بڑھیاں ہیں, کچھ اتنی بدتمیز ہیں کہ بہوؤں پہ ظلم کر رہی ہیں, پیر لٹکے ہوئے قبر میں کھوسٹ کے, بدتمیزی کی وجہ سے باز نہیں آ رہی ہے. اگر میاں بیوی ذرا سی محبت سے بات کر لیں تو یہ کوئی جگاڑ لگاتی ہے دونوں کو جھگڑا کرانے کا. حضور فرماتے ہیں ان پہ لعنت ہے جو میاں بیوی میں جھگڑا کرائے, چاہے ماں ہو بہن ہو کوئی بھی ہو. اچھا وہ ظلم کرتی ہیں عورتیں, یہ کیا سمجھتی ہیں ان کی آخرت اچھی ہو جائے گی کسی کی بیٹی پہ ظلم کرنے کے بعد؟ ایک لڑکی میرے پاس آئی, کہنے لگی سید صاحب دعا کر دیں. میں کیا ہوا؟ کہنے لگے میری ساس مجھے تانے دیتی, میرا باپ مر. کہتی تو کچھ لے, کچھ بھی نہیں دیا تیرے. تو ایک تو باپ کا نام لیتی ہے تو تک, دوسرا میرا شوہر مجھے مارتا, کہتا ہے جا کچھ لے, اور مارتا ہے, کہتا ہے بھاگ جا اپنے گھر. تو میں جاتی نہیں. کیوں؟ کہتے ایک تو بچے برباد ہو جائیں اگر میں جاؤں, دوسرا یہ ہے میرے جو باپ کو مر چکا ہے 2 بہنیں اور بھی کھواری بیٹھ, کس منہ سے جاؤں گی؟ وہیں رہ, کسی کی بیٹی کا درد ہائے لینا اچھی تو خود تیرے گھر کھا رہی ہے, وہ کیا تجھے لا کر کے دے گی؟ ایسے بھکاری لوگ. آپ مجھے بتاؤ کون سا گھر اللہ کو پسند ہے؟ جس گھر میں اچھا ماربل لگا ہے وہ گھر, اس میں ٹائلس اچھی لگی وہ گھر, یا بتائیں اڈانی کا گھر, امبانی کا گھر, یہ جس میں بڑے باتھ روم ہے وہ گھر؟ بتائیں کون سا گھر جس میں بڑے واش بیسن لگے وہ گھر, یا وہ گھر جس میں اچھے روم ہیں, اچھے ڈرائنگ روم ہے؟ نہیں, اللہ کو کون سا گھر پسند ہے؟ حضور فرماتے اللہ کو وہ گھر پسند ہے جس میں میرے نبی فرماتے ہیں یتیم رہتا ہو اور اس کے اوپر رحم کیا جاتا ہو, اس پہ رحم کیا. سبحان اللہ. ام عمارہ چلی گئی میدان جہاد میں, اور نبی پاک کی طرف کو حملہ آور ہوئے کفار. ختم کر دو, نبی کی طرف بڑھے, انہیں شہید کر دو, سب ختم ہو جائے گا. صحابہ نے تو حلقہ بنا لیا, اسی حلقے میں ام عمارہ بھی تلوار لے کے, بولا تو صحیح ذرا, ہیں بال سفید ہیں, تلوار ہاتھ میں ہیں. ماں نے دیکھا ہے, میرے نبی نے دیکھا ہے, دیکھنے کے بعد کہا ہے, اس کی طرف دیکھا ہے تو اس نے نبی سے عرض کی یا رسول اللہ آپ فکر نہ کریں, میں بوڑھی ضرور ہوں مگر جان دے دوں گی, ایک کو بھی نہیں آنے دوں گی ادھر کو. تلوار لے کے کھڑی ہو گئی. اچھا کفار ہوتے ہیں بزدل, بزدلوں نے اسی طرف حملہ کیا, سب سے پہلے ام عمارہ کی طرف. ام عمارہ نے تلوار سے ایک بار روکا, پھر دوسرا بار روکا, اور پھر جب تیسرا بار کیا ہے اپنی طرف سے تو گردن ہوا میں اچھال دی, پھر دوسرا آیا اس کی اچھالی, تیسرا آیا اس کی, چوتھے کی, پانچویں کی, 7 کو جہنم میں پہنچایا. اکیلی ام عمارہ نے اب تو میاں
بھگدڑ مچ گئی. لوگ بولے مسلمانوں سے نہ لڑو. کہا کیوں؟ کہا اس وجہ سے جب 70 سال کی ام عمارہ کا یہ حال ہے تو علی کی تلوار کا عالم کیا ہوگا؟ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری. واہ 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 واہ، کیا بات ہے، واہ واہ، سبحان اللہ. بہت اچھے، بہت اچھے. وہ مائیں جو اپنے بچوں کو نماز کے لیے بیچتی وہ کیا سمجھتی ہیں ان کے بچوں کے مستقبل اچھے ہوں گے؟ واہ. ایک بزرگ کہتے ہیں میری ماں روٹی بنا رہی تھی اور مجھ سے بولی نماز پڑھنے چلا جا. کہتے ہیں میں 10 سال کا ہو گیا، میں نہیں. اس نے پھر کہا نماز پڑھنے جا. پھر میں کھیل میں لگا تھا. اس نے پھر آ کر کے جب اٹھی تو روٹیاں گر گئیں. اس نے چمٹا میرے سر پہ مارا، اندر داخل ہو گیا، گھس گیا، میرا خون نکلا. میں رویا. اما نہ اب جا رہا ہوں. کہتے اس دن سے نماز نہیں چھوٹی. میں 40 سال کی عمر ہو گئی. کہتے میری ماں مرنے والی تھی. میں نے پوچھا ماں ایک بات تو بتا، بچپن میں میرا سر پھاڑ دیا تھا، روٹیاں گر گئی تھی، کیوں روٹیوں کی فکر نہیں کی؟ تو میری ماں کہنے لگی میرے لال مجھ پہ روٹیاں بنانا فرض نہیں تھا، تجھے نمازی بنانا فرض تھا. واہ 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 واہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. بہت اچھے، بہت. اچھا مجھے بتائیں آپ کیا ایک دم کچھ ہو جاتا؟ حسین نے کربلا میں نیزے پہ چڑھ کے قرآن پڑھ دی، ایسے ہی پڑھ دی؟ بیک گراؤنڈ کچھ نہیں ہے اس کا. اس کی شروعات کہاں سے ہوئی بھائی؟ اس کا ابتدائیہ، اس کا دیباچہ کہاں ہے؟ شروعات کہاں ہے اس کی؟ 1-2 گٹکا کھانے سے کینسر اگر ہوتا تو کوئی گٹکا کھاتا؟ 15-20 سال لگاتار مسلسل گٹکا کھانا پڑتا ہے، منہ چلانا پڑتا ہے، بکرے کی طرح ادھر ادھر پھینکنا پڑتا ہے، دیواریں خراب کرنی پڑتی ہیں، پھر کہیں جا کے 20 سال 25 سال میں پھر کینسر ہوتا ہے. ڈاکٹر کہتا ہے بھائی آپ کی یہ محنت شقہ، اسے لے جائیے اپنے گھر. اور آپ منہ سڑ گیا ہے، منہ میں آپ کے کیڑے پڑ گئے ہیں، آپ مرنے والے ہیں. اور ڈاکٹر صاحب میں گٹکا چھوڑ دوں گا. دنیا چھوڑنے کا وقت ہے، تو گٹکا چھوڑنے کی بات کرتا ہے. 1-2 سگریٹ پینے سے اگر کسی کا دل کا دورہ پڑتا تو کون پیتا؟ لمبے لمبے کش ایٹیٹیوڈ کے ساتھ لگانے پڑتے ہیں. پھر کہیں جا کے کمپاؤنڈنگ ایفیکٹ ہوتا ہے، ہلکے ہلکے چیزوں کا ہونا. اس کو پڑھیے گا تب پھر کہیں جا کے یہ سب ہوتا ہے. یارو یہ بتاؤ جس کے نبی نے آخری کام ہی منہ کو صاف کرنا کیا ہو، اس کے امتی یہ الا بلا کھاتے ہیں. اللہ پوچھے گا نہیں قیامت کے دن میں نے تو تیرے لیے بادام پستہ پیدا کیا بکواس کھاتا تھا؟ اچھی خاصی صحت خراب کر لی، 6 ایپ بناتے ہیں لڑکے، ورزش کرتے ہیں. مولا علی سے پوچھا گیا مولا علی آپ کون سی نماز پڑھتے ہیں، آپ کون سی ورزش کرتے ہیں بتائیں؟ پوری دنیا کے سب سے بڑے پہلوان آپ ہیں، آپ نے کون سی ورزش کی ہے؟ اور میں کوئی ورزش نہیں کی، میں تو ایک رات میں 1000 رکعت نماز نفل پڑھتا ہوں. واہ واہ واہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. واہ واہ، کیا بات. مولا علی کیسا قرآن پڑھتے تھے؟ توجہ ہے کہ نہیں؟ ختم کر دوں تقریر؟ بولو اور بولو یا ختم کر دوں؟ بولو مسکرا کے بولو ذرا. سبحان اللہ. محبت محبت توجہ ہے کہ نہیں بھائی؟ غور کر رہے نہیں کر رہے میری بات پر؟ مولا علی کہتے ہیں میں اپنے گھوڑے پر بیٹھتا تھا تو رکاب پہ پاؤں رکھتا تھا، دوسرا پاؤں گھوڑے پہ رکھتا تھا تو قرآن پورا کر لیتا. واہ 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 واہ، سبحان اللہ. 5 دن کہتے ہیں 15 دن کے بعد میں اپنے گھر آیا. اب میں آپ کو بتا، میری بہنیں بڑے غور سے سنیں اور آخری بات لمبی مجھے. مولا علی فرماتے ہیں میں 15 دن کے بعد اپنے گھر آیا تو میری بیوی نے مسکرا کے مجھے. واہ واہ واہ. اب یہ عورتیں پڑی ہوئی ہیں تعویذ والوں کے شوہر سے کیسے محبت، ایک ایک گلے میں 4 بکری کی طرح تعویذ ہیں اور یہ سمجھتی ہیں کہ اس سے معاذ اللہ کچھ. مرد آ رہا ہے تو منہ بنا کے بیٹھ رہی ہیں، پورے دن ٹھیک رہیں گی، مرد کے آنے کا ٹائم منہ بنی. سسٹم تو یہ ہے کہ اوروں سے مسکرا، اسے تو میرا ہی دل. اپنوں پہ بندہ نہیں غور کر رہا کہ شوہر تھک کے آیا ہے. میری بہنوں کو بتا رہا ہوں 2-2 ہزار کے تعویذ، 5-5 ہزار کے تعویذ، یہ لینے والی اور برکت مانگنے والی. طلاقوں کی شرح جیسے پہلے بڑھ رہی تھی اب اور بڑھ گئی ہے، گھروں میں جھگڑے ہیں. ایک ہی کام ہے، وہ جو تعویذ دے رہا ہے نا 2000 میں، کہہ رہا ہے وہ تیرا شوہر تیری بات مانے گا، اس کی والی اس کا کہنا نہیں مانتی ہے. حالات اس طرح کے اور وہ سمجھ رہا ہے کہ اس سے کچھ ہو جائے گا. بس ایک ہی کام ہے، جب شوہر گھر میں آئے کسی تعویذ کی ضرورت نہیں، مسکرا کے سلام کر دے. فاطمہ کی سنت بھی ہے، اس میں برکت بھی. واہ واہ واہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. بے شک. اب تو ایک عجیب بدعت آئی، بدعت نہیں بدعت یہ بدعت ہے کہ بھئی اپنے مرد کے لیے نہیں سجیں گی، غیروں کے لیے. صاحب کہتے ہیں میری بیوی نیک پڑوس کیا ہوا؟ کہنے لگے وہ آئی اور آ کے کہنے لگی کہ تو بڑی مالدار ہو، زیور تمہارے دکھائی نہیں دیتے، پردے میں جاتی ہو کپڑے بھی دکھائی نہیں دیتے، شادیوں میں تو سب اپنے ہی لوگ ہوتے، کون بیگانہ ہوتا ہے؟ کہنے لگے میری بیوی نیک تھی مگر بدل دیا. بھائی آپ لوگ بیٹھ جائیں تھوڑا آگے ہو جاؤ بھائی، انہیں جگہ دے دو، دونوں لوگ بہت دیر سے بیٹھ جائیں تھوڑی دیر بیٹھ. آپ بھی بھائی رومال بیٹھ جاؤ بھائی، کوئی بات آپ کیوں آ جائیں گے، آپ بیٹھے رہے. شکریہ آپ کا بیٹھنے کہ ہمارا کام ہوتا ہے دعوت نہ مانے تو ناراض جملہ چسپا کرے. کچھ لوگ ایسے کھڑے ہو کے سننا پسند. وہ بھائی جان سے گزارش ہے باہر جائیں. تو میں کیا کہہ رہا تھا، دیکھیں توجہ کریں میری طرف، توجہ کریں غور کریں. میں کہہ رہا تھا کہ وہ کہنے لگے میری بیوی بگڑ گئی، ٹھیک ٹھاک تھی تو بے پردہ رہنے لگی. تو میں نے اس سے کہا یار تو پردہ، تو وہ مجھ سے جھگڑ. ایک دن جو ہے نا وہ گاڑی میں بیٹھ کے مجھ سے کہہ رہی تھی کیسی لگے. تو میں نے اس سے کہا کہ میں تو شام میں بھی گھر اور صبح بھی گھر، تم مجھ سے کبھی پوچھ سکتی ہو کہ میں کیسی لگتی. اب تو تم ان لڑکوں سے جا کے پوچھو بگڑے ہوں سے
سے, घटिया लड़कों से, शादियों में औरतों को तकने आते, वो तुम्हें बताएंगे. देखिए होटल में मैं होने के लिए खबर ऐसी पढ़ ली कि वही घंटे मेरे खबर ये थी 2014 से लेके कई लाख मुर्तद्दा छोटी से बड़. सुबह कभी सोचते हैं हुजूर को क्या मुकार न सके. साहब से मैंने कहा भाई पर्दा कराया, बेटी भरोसे के लायक हो सकती, अगर हुजूर की बेटी से ज्यादा भरोसे के लायक. आप गौर, औरतें जो बेपर्दा, ये जो बेपर्दा घूम रही हैं, इनसे पूछो. इस्लाम ने इनके लिए, अल्लाह ने कानून बदल दिया. मर्द की नमाज और औरत की नमाज, दोनों में बदलाव क्यों है? देख, आपने जो है नियत बांधी, अल्लाह ये हाथ कर लिया, औरत के लिए क्या हुक्म है? बस अल्लाह. क्यों? क्योंकि तेरा रब नहीं चाहता तेरी बेपर्दगी हो. तेरे जिस्म की बनावट अलग है, मर्द की जिस्म की बनावट अलग है, इस वजह से अल्लाह ने नमाज का तरीका अलग कर दिया. क्या बात है, वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह. सफा मरवा पे नहीं दौड़े औरत. बेपर्दा औरतों के साथ देखें ये रोले में और उनकी तरह से बर्बादी की तरफ जाने वाली औरत. एक औरत, लोग कहते हैं हम अपनी बेटियों को पढ़ा रहे हैं. एक औरत से मैंने कहा मैं अब तो पढ़ गई ना, 12 रोक तो छोड़. लगे हो सही है साहब, मैं अपनी बेटी को काबिल बनाऊं. लगे अगर मेरी शादी बेटी की हो जाए, इसके मेरे शौहर का इसका इंतकाल हो जाए, हम नौकरी का, इंशाअल्लाह ऐसा हो, ऐसा ही हो. तेरी तैयारी इसी तरह की. वासिफ अली जो ये समझ के पैसे रोकता है कि परेशानी में काम. आप गौर करें जरा, ये कहते हैं हम आजाद करना चाहते हैं औरत को. आजाद, अरे औरत को आजादी तो इस्लाम ने दी है. एक औरत एयर होस्टेस बन गई. अब आप मुझे बताओ, उसका दिल नहीं चाहता है, उसे फिर भी मेकअप करना है. रोज हंसो मत हंसो. अगर उसका दिल नहीं चाह रहा है, उसे फिर भी मेकअप करना है, उसे पानी पेश करना है. कुछ पैसेंजर बदतमीज होते हैं, ये पानी नहीं, दूसरा लेके आओ, गरम लेके आओ, ये लेके आओ, वो लेके आओ. अब एयर होस्टेस है, वो सक्सेस है, मगर क्या कर रही है? दिल नहीं चाह रहा है, फिर भी जा रही है. दिल नहीं चाह रहा है, और उसपे बुरी नजरें कितनी पड़ रही हैं. उसे जिस्म पे चुस्त लिबास पहनना पड़ रहा है, आधे कपड़े पहनने पड़ रहे हैं. ऑफिस में अगर काम कर रही है तो मेकअप करके जाना पड़ रहा है, अपने जिस्म को जाहिर करना पड़ रहा है. और एक औरत वो है जो घर में रहती है, शौहर आया, आके बोला खाना नहीं बनाएगा, आज मेरी तबीयत. बेटा बोला अम्मा मेरा उस चीज को दिल कर रहा है, चल कल बना दूं. आदमी चला गया काम पे, आराम से घर में है, नमाज भी पढ़ रही है. जब दिल करता है तब सजती है, दिल नहीं करता है नहीं सजती है. मुझे बताओ आजादी कौन सी को है? जिसे नबी ने दी है वो आजाद है, या जिसे अंग्रेज ने आजाद. वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह. बहुत अच्छे. कौन सी आजाद है बताओ? बताओ, वही तो आजाद है ना. बेशक है वो आजाद है कोई? मेरी बहनें, मेरी बेटियां सुने, मौला अली कहते 15 दिन के बाद घर गया, मेरी बीबी ने मुस्कुरा के सलाम, और ये हदीस आखिरी बयान करके खत्म करूंगा. मैंने ये हदीस हुजूर के गुम्बद के नीचे बैठ के पढ़ी, सुभान अल्लाह, सुभान. रमजान के महीने में. कहते मौला अली मैंने फातिमा से कहा कि मुझे भूख लगी है, तो उन्होंने मुझे पानी पेश किया. मैं कहा प्यास तो नहीं लगी, मुझे भूख लगी है. उन्होंने मेरी तरफ देखा, अंदर चली गई. मैंने कहा फातिमा खाना, वो नहीं लाई. कहते मैं भूखा था, जोर से कहा फातिमा खाना, कहते नहीं. फिर मैंने जोर से कहा फातिमा खाना लाए, कहते जोर से आवाज, तो अंदर से रोने की आवाज आई. मैं गया तो मैंने देखा दोनों आलम की मालिकार की बेटी एक कोने में बैठी हुई रो रही है. मैंने पूछा क्या हुआ फातिमा? आज देख, पूरी दुनिया की औरतों को सिखाएं, ये तरीका सिखाएं, वरना औरतें बर्बाद हो जाएंगी. कहने लगी सैयदा मुझे अफसोस हो रहा है, मेरा शौहर भूखा है और मैं उन्हें खाना नहीं दे पा रही हूँ. कहा क्यों? जब आप घर से गए थे कई दिन का फाका था, आज भी घर में कई दिन का फाका है, बच्चे आपके भूखे सो गए. मौला अली कहते हैं मुझे इस अंदाज से धक्का सा लगा और मैं रंजीदा हो गया. मगर फिर मैंने फातिमा से पूछा आप मुझे बता तो देती. तो कहने लगी मेरे सरताज, मेरे अब्बा ने रुखसत किया था मुझे, तो कह दिया था अली से वो मत मांगना जो उनके पास मौजूद ना हो. कहते हैं मौला अली फातिमा दिलों के हाल जानती. मैं एकदम रोने लगा क्योंकि मेरे पास कुछ भी नहीं. मैं खड़ा हुआ रोने लगा, मगर फिर फातिमा और रोई. कहा क्या हुआ फातिमा? कंधे पे हाथ रख के पूछा. कह लगी आप तो चले गए थे, मेरे अब्बा के घर में 16 दिन से चूल्हा. कहते हैं मौला अली मैं थकावा भूखा, मगर अपनी भूख के जोर का सुना तो एकदम बाग ने कहा मुझसे कोई मजदूरी ले. उसने कहा पानी दो, एक डोल पर एक खजूर दूंगा. कहते मैं थकावा सफर से आया, भूखा भी, मगर मैंने डोले निकाली. कहते 3 डोल निकाली, मुझे चक्कर से आने लगा, भूख. अल्लाह अकबर. कहते फिर हुजूर याद आए और डोल निकाले. देखो आज के बाद अपने किसी रिश्तेदार को मजदूरी करते देखो तो उसे बुरा मत समझना, उसे हकीर मत समझना. किसी को रिक्शा चलाते देखो, मैं इस माइक पे बैठ के कह रहा हूँ मेरा बाप अली मजदूरी, मुझे इस बात पे फख्र, मैं अली की औलाद हूँ. वो लेके आते थे जंगल से घास खोद के लाते थे, मदीने के बाजारों में बेच. मैं उस अली की औलाद हूँ. कहते हुए मुझे शर्म नहीं है, तो तुम भी अपने बाप का बताते हुए शर्म मत किया करो. कोई पूछे तुम्हारा बाप क्या करता, फख्र से कहा करो मेरा बाप बड़ी हलाल कमाई उसने मुझे खिलाई है, बड़ी मेहनत की मजदूरी खिलाई है. कभी मत कहना मेरा बाप, मेरा भाई जो है ना वो छोटा इंसान है. नहीं नहीं, वो छोटा इंसान होता है जो हराम की खाता है, छोटा इंसान होता है जो सूद खाता है, बड़ा इंसान वो होता है जो मेहनत करके खाता है. याद रखो. हजरत अली कहते हैं मैंने शाम तक मजदूरी की, 17
ڈولے نکال پایا تو 17 کھجوریں اس نے اجوا دیں. میں نے ہاتھ پہ رکھ کے حضور کی بارگاہ میں گیا. کہتے میں نے اللہ کے رسول کا چہرہ دیکھا, بہت کمزور ہو رہا تھا. میں قریب گیا, میں نے حضور یا رسول اللہ یہ میں کھجور لے کے آیا ہوں. کہ علی تم خیریت سے آ گئے؟ کہ جی یا رسول اللہ. کہ تیرے بچے بھوکے, تیری بیوی, انہیں نہیں لے کے گئے کھجور؟ تو میں نے کہا حضور مجھے بچوں سے زیادہ, بیوی سے زیادہ آپ سے پیار ہے. حضور نے دونوں ہاتھ اٹھائے اور اٹھانے کے بعد دعا دی, اے اللہ میں علی سے راضی ہوں, یا اللہ تو بھی علی سے راضی ہو جا. اجابت کا صحرا, عنایت کو جوڑا, دلہن بن کے نکلی. دعائے محمد کہنے لگے چل میں تیرے گھر چلتا ہوں علی, وہیں چل کے کھائیں گے. کہتے ہیں میرے حسن کو اٹھایا, اٹھتے نہیں تھے. میرے حسین کو اٹھایا, اتنے کمزور تھے کہ اٹھتے نہیں تھے. نانا کو دیکھ رہے تھے تو لیٹے ہوئے حسن کے منہ میں حضور نے کھجور نکال کے منہ میں رکھ دی. لیٹے ہوئے حسین کے منہ میں کھجور رکھ دی. دونوں بچے نانا کو دیکھ رہے ہیں. میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے مدینے میں حضور 5 لاکھ لوگوں کو ایک ساتھ افطار کرواتے ہیں اپنے دسترخوان میں. میرے حضور, صحیح بتا رہا ہوں میں آپ کو, اور میرے حضور نے پیٹ پہ جب پتھر بندے تھے تو دعا مانگی تھی, اے اللہ میری امت کبھی بھوکی نہ مرے, میری امت کو خوب رزق عطا کرنا. ذرا غور کرو, میں آپ سب سے پوچھتا ہوں, میری طرف غور کرو. پہلے کی امتوں نے ذرا گناہ کیے تو بھوکی مر گئی. یہ امت, میرے مفتی اعظم سرکار فرماتے, کھاتے ہیں تیرے در کا, پیتے ہیں تیرے در کا, پانی ہے تیرا پانی, دانا ہے تیرا دانا. وہ پیغمبر جس نے راتوں کو رو رو کے تمہارے لیے دعائیں کی, وہ نبی جس نے پورے مدینے میں کسی کو اتنا نہیں چاہا جتنا تمہیں چاہا, وہ پیغمبر پوری رات جو روتے تھے, آج ان کے لیے لڑکوں کے پاس وقت نہیں ہے, فیس بک کے لیے وقت ہے, یوٹیوب کے لیے وقت ہے, انسٹاگرام کے لیے وقت ہے. اور مسلمان لڑکوں پلٹ اپنے نبی کی طرف. نبی کا میلاد کیسے مناتے ہو؟ ایسے مت مناؤ جیسے مناتے ہو, ایسے مناؤ نبی کا میلاد. اللہ اکبر کہ میرے نبی کی سنتوں پر عمل کرنا شروع کر دو, میرے حضور کی طریقے پر عمل کرنا شروع کر دو, حضور کے طریقے پہ عمل کرنا شروع کر دو. مولا علی کہتے ہیں میرے پورے گھر نے وہ کھجوریں کھائیں. اللہ اکبر. مولا علی کہتے ہیں میری بی بی فاطمہ, جب میری شادی ہوئی تو میں نے کہا فاطمہ میں ایسا قرآن پڑھتا ہوں کہ میں ایک پاؤں رکاب پہ رکھتا ہوں, گھوڑے پہ بیٹھنے سے پہلے میرا قرآن پورا ہو جاتا ہے. آپ کیسا قرآن پڑھتی ہیں؟ تو فاطمہ کہنے لگی میرے سرتاج, میں چکی رکھتی ہوں اپنے ابا کی برکت سے, اس کے اندر دانے رکھتی ہوں اور اس کو گھماتی ہوں, میرا ایک چکر پورا نہیں ہوتا کہ فاطمہ کا قرآن پورا ہو جاتا ہے. جب باپ ایسا قرآن پڑھے اور ماں ایسا قرآن پڑھے تو بیٹا اگر نیزے پہ چڑھ کے قرآن پڑھ دے تو کون سی بڑی بات ہے. اللہ اکبر. اقبال کہتا ہے مریم از یک نسبت عیسیٰ عزیز, از سی نسبت حد سی نسبت سیدہ زہرا عزیز, نور چشمی رحمت للعالمین, امام اولین و آخرین, بانو تاجدار حلطہ. اقبال کہتا ہے مریم ایک وجہ سے بلند ہے کہ عیسیٰ کی ماں ہے, اور مگر میری سیدہ وہ تو ایسی ہے کہ جو سید الشہداء کی ماں ہے, سید ولیوں کے سردار کی بیوی ہے, نبیوں کے سردار کی بیٹی ہے. فاطمہ اس وجہ سے بلند ہے. اقبال کہتا ہے مگر میرا امام جب بڑا ہے تو سب سے آگے جاتا ہے. میرا امام کہتا ہے نور بنتے نور امے نور زوجے نور و نور, نور مطلق کی کنیز, اللہ رے لہنا نور کا. پوری دنیا کے عاشق رسول آئیں, عاشق اہل بیت آئیں اور اردو میں ایسا شعر کہہ کے دکھائیں جو اعلیٰ حضرت سے دشمنی رکھتے ہیں. میں پوری زندگی ان کے دروازے پہ نوکری کرنے کے لیے تیار ہوں اگر وہ اتنا بڑا شعر کہہ دیں. اعلیٰ حضرت فرماتے فاطمہ وہ ہے جس کا بیٹا نور, اس کا شوہر نور, اس کا ابا نور, تیری نسل پاک میں ہے بچہ نور کا, تو ہے نور تیرا سب گھرانہ. واہ 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 واہ, سبحان اللہ سبحان اللہ. مولا علی فرماتے ہیں میلاد مناؤ. میں آپ سے کہ میلاد آنے والا, کیا کہتے ہیں حضور سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں, میرے گھر میں بھی ہو جائے چلا. ہمت ہوتی ہے آپ کی یہ کہنے کی, میری تو نہیں. حضور کو بلائیں گے گھر, ٹھیک ہے, اگر حضور آ گئے تو کہاں بٹھا لیں گے؟ جہاں فلم چلتی ہے وہاں, جس کمرے میں آپ موبائل دیکھتے ہیں چھپ چھپ, جہاں بڑی سی LED لگ رہی ہے وہاں. ہمارے گھر پاک تھے, صاف. ہمارے حضور خوابوں میں آیا کرتے, حضور نے خوابوں میں آنا بند کیا. ہماری تنہائیاں پر نوجوانوں کتنے لاک لگاؤ گے, کتنے لاک, کوئی ایسا لاک بھی بنا, پیٹرن لاک, فیس لاک, فنگر, جو تمہارے گناہ اللہ سے. بزرگوں نے لکھا ہے ایک عورت اتنی خوبصورت تھی, علماء نے لکھا ہے بنی اسرائیل, اس نے گھٹیا بھی تھی, خراب ہو گئی, بری عادتیں تھی اس کے اندر, پیشہ ور خراب کام, اس نے پورے علاقے کے نوابوں کو اپنے دروازے پہ بلا, لوٹ لیا امیروں کو. اتنی حسینہ تھی جو دیکھتا تھا آج بے خود ہو جاتا. ایسا حسن, ایسا نین نقش. اس نے بڑی سی بلڈنگ بنوا لی, اس بلڈنگ میں رہتی تھی, محل نما گھر, ایک بڑا مرکزی گیٹ,
اس کے سامنے بیٹھ پورے دن میک اپ کر کے گاہک طے کرتی تھی, کئی دن پیسے لیتی تھی ایڈوانس, اور پھر جو ہے وہ رات میں ان کی خواہشات کو تکمیل تھی. ایک دن نیک آدمی ادھر سے گزر کے جا رہا تھا, نیک شخص, نیک بندہ, اس نے جب دیکھا اس کی بھی نظر پڑی, اس کی نظر پہ بھی اثر پڑ گیا. حضرت مجدد ثانی فرماتے ہیں کہ یہ جو زنا ہے نا, اس کی شروعات آنکھوں سے, آنکھیں دیکھ دل پسند کرتا ہے اور شرمگاہ اس فعل بد کو کر. زنا یہ بھی بڑھ رہا ہے, لوگ اپنے دوست نے یہ فخر کے ساتھ بیان, اللہ چھپا رہا ہے یہ اس طرح کی چیز. وہ 1 مہینے تک لگاتار کہتا رہا یا اللہ مجھے بچا لے, عبادت گزار تھا, مگر 1 مہینے کے اندر بھی اس کے دل سے اس کا خیال نہ. اس کے پاس چلا گیا اپنا گھر پہ, اس کے پاس بولا یہ پیسے وقت بغیر فلاں وقت, وہ رات کو اسی وقت یہ حسن بیٹھا تھا میک اپ کرے ہوئے, حسینہ تھی اور یہ بھی جوان تھا, قریب گیا, جاتے جاتے اس نے اس عورت سے تھوڑی بہت باتیں کی اور پھر اپنا ہاتھ آگے بڑھایا. اس کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھنے والا تھا کہ ہاتھ کانپ گیا, پیچھے ہٹ گیا, پسینہ آ گیا, بھیگ گیا پسینے میں اپنے. اس نے دیکھا عورت نے, کیا ہوا؟ کہ میری طبیعت خراب ہو رہی ہے, میں جا رہا ہوں. سن, ہاں تو طبیعتیں خراب ہونے والوں صحیح بتا ورنہ جانے نہیں دوں گی. صحیح پوچھنا چاہتی ہے, کہاں؟ کہ جب میں نماز پڑھتا ہوں نا تب بھی مجھے میرا اللہ دیکھ, میں تجھے ہاتھ لگا رہا ہوں بھی میرا اللہ مجھے دیکھ. میں یہ حضور فرماتے جس نے غیر عورت کو اپنے ہاتھ سے سنگارے, آپ کو بتا اگر بھیگ جائے, سور نہ بھی بھیگے تب, میں تو سفر میں یہی حدیث یاد ایسے میرے دل. فرماتے ہیں حضور کے سور سے جسم کا لگنا اتنا برا نہیں, نہ غیر عورت. حدیث قدسی میں ہے, اللہ فرماتا ہے محبوب اگر میں زانی کو جہنم بھی دے دوں, جنت بھی دے دوں, اسے معاف بھی کر دوں, جہنم سے آزاد کر دوں, جنت بھی, پھر بھی جنت میں اسے اپنا دی. تنہائی قبر میں رہنا, میں نے اپنے ہاتھوں سے 18 سال کے جوانوں کو دفن, میں نے اپنے ہاتھوں سے وہ لڑکے جو عیش کرتے تھے موٹر سائیکل پہ تفریح کے گرے ہوئے, میں نے سر الگ, پیالے میں الگ آیا, بھیجا الگ. یہ رو کے بولا مجھے اللہ سے خوف آ رہا ہے, میں جا رہا ہوں. یہ کہہ کے چلا گیا, یہ گیا, مگر یہ رونے لگی, مالک ایک دن آیا تھا ہاتھ تک نہیں لگایا, اور میں تو پوری زندگی عمر کب سے گناہ سوچا ہی نہیں. میرے رب میں نے کبھی سوچا ہی نہیں. سارے گاہک کینسل کر دیے, روتی رہتی تھی. کسی نے کہا موسیٰ کے پاس چلی جا, موسیٰ تقریر کر رہے تھے, کسی نے آ کے بیچ میں کہا وہ عورت آپ سے ملنا چاہتی ہے, بیچ میں تقریر کے, اور وہ بھی زور سے. موسیٰ کو غصہ آ گیا, بھگاؤ, میرے پاس کیوں آئی ہے, کیا لینے آئی ہے, بھگاؤ اسے. اس نے سن لیا, روتے ہوئے گئی, دروازہ بند کیا گھر کا, اور پھر چیخیں مار مار کے روئی سجدے میں, مالک تیرے موسیٰ نے تو بھگا دیا, یہ بتا تو بھگائے گا تو کہاں جاؤں گی؟ زمیں بھی خدا کی, زماں بھی خدا کا, مکین و مکان لا مکا بھی خدا کا, گناہ گار بندے کہاں جا سکیں گے؟ خدا کی خدائی سے باہر نکل کے رو کے بولی مالک اگر میرے گناہوں کی کوئی حد نہیں ہے تو تیرے کرم کی بھی کوئی حد نہیں ہے, مجھ کو معاف کر دے, میں تجھ سے معافی چاہتی ہوں, میری خطاؤں کو معاف کر, میری لغزشوں کو معاف کر. ایسی روئی کہ دروازے پہ دستک ہوئی, بولی مالک دیکھ کوئی گاہک آیا, دروازہ نہیں کھولوں گی. پھر دستک ہوئی, نہیں کھولوں گی. پھر اور دل دھڑکا تو اور دستک ہوئی. اس نے جب کا سوچا کہیں توڑ تو نہ دے دروازہ, یہ آگے بڑھی, اس نے دروازہ کھولا تو سامنے موسیٰ علیہ السلام کھڑے تھے. کہنے لگے آپ کیوں آئے ہیں, آپ نے تو مجھے بھگا دیا تھا. موسیٰ بولے مجھے کیا پتا تھا, ابھی جبرائیل کو اللہ نے بھیجا ہے اور کہا جا موسیٰ اس عورت سے کہنا وہ جو چھپ چھپ کے روئی ہے نا, اس کے آنسوؤں کو اللہ نے قبول کر لیا ہے, اس کے سارے گناہ معاف کر دیے ہیں. موسیٰ کی طرف پلٹ کے بولی میری جیسی گنہگار عورت کو کہاں ایک بار میں معاف کر دیا, کہاں؟ کہ وہ ایسے ہی معاف کرنے والا ہے, ایک بار کے آنسوؤں میں سارے گناہ معاف کر دیتا ہے. وہ اتنا ہی کریم ہے. اللہ فرماتا ہے آدم کی اولاد تیری آنکھ سے گرا ہوا ایک آنسو جو تیرے گال تک آ جائے, میں اس آنسو سے تیرے سارے گناہ معاف کر دوں گا, سارے دو. تو ایک بار رو تو اس کے سامنے جا تو اس سے کہے تو کریم معاف کر دے, خطائیں ہو گئیں. عورت بولی موسیٰ میں پھر جا رہی ہوں اسی مرد کے پاس جس کی وجہ سے مجھے توبہ نصیب ہوئی. 2 مہینے تک ڈھونڈا تو 2 مہینے کے بعد ملا. جیسے ہی اسے دیکھا بولا مالک ایک بار ملی تھی, ایمان خطرے پڑ گیا تھا, یہ تو پھر آ گئی. یہ کہہ کے پیچھے کو بے خود ہو کے گر گیا اور انتقال ہو گیا. علماء لکھتے ہیں وہ مر گیا, اس کے چھوٹے بھائی کے ساتھ اس عورت کی شادی ہوئی اور پھر اس کے 7 بچے ہوئے. اللہ نے ساتوں کو ولی بنا دیا. سبحان اللہ سبحان اللہ. جب وہ کرم کرتا ہے تو ایسے آپ بڑے نیک لوگ ہیں ماشاءاللہ. میری تقریر کا ہو گیا, لوگوں بار میلاد مناؤ تو اپنی بہنوں کو کپڑے, اپنے غریب رشتہ داروں کو پیسے دے کے آؤ, یہی میلاد محبت بڑھ. کتنے لوگ ایسے ہیں عاشق رسول جو حسین کے نام پہ میرے حضور کے نام پہ گردن کٹا دیں, دونوں ہاتھ اٹھا کے بتائیں کتنے لوگ حضور کے نام پہ گردن کٹا دیں, دونوں ہاتھ اٹھا نیچے ہاتھ کر. جو گردن کٹا سکتا ہے وہ کچھ بھی کر سکتا ہے. ایک دوسرے کی طرف نہیں دیکھنا ہے آپ کو, اور مجھے بتائیں
آپ سے پوچھ رہا ہوں، آپ گردن کون کون کٹا دے گا؟ ہاتھ اٹھا کے بتائیں نیچے. دوسرے کی طرف دیکھیں، مسکرائیں. گردن کٹا سکتا ہے، کچھ بھی کر سکتا ہے. کتنے لوگ ایسے ہیں جو آج سے میرے نبی کے نام پہ گردن بھی کٹا دیں گے، آج سے پوری داڑھی بھی رکھا لیں گے. اس محفل میں کھڑے ہو جائیں، کھڑے ہو جائیں. جو آج سے پوری داڑھی نہ کھائے نوجوان، وہ کھڑے ہو جائیں. جن کے پہلے سے داڑھی ہو یا جو مدرسے کا طالب علم ہو وہ نہ کھڑے. جس کے پہلے سے داڑھی ہو وہ بھی نہ کھڑا. آپ کھڑے ہو جاؤ. تو آپ نے مسئلہ بھی بتا، آپ بھی بیٹھ جائیں، آپ کھڑے رہیں. اور کوئی ہے 100 شہیدوں کا ثواب ہے. قبر میں داڑھی ساتھ جائے گی چاہے دولت جائے نہ جائے. یہ سنت رسول ہے. حضور کو چہرہ دکھا دینا، کہنا حضور دنیا بھاگتی تھی تو میں نے رکھا لی میلاد. اور کوئی ہے 1 2 3 4 5 لڑکے ہو گئے. کوئی مدرسے کا طالب علم تو نہیں ہے، ان کے تو نصاب میں ہوتا ہے. وہ اگر تو کوئی بیٹھ. کوئی اور عاشق رسول ہے؟ کھڑے رہو کھڑے رہو کھڑے رہو. جب بٹھا لوں تو بیٹھ. صرف داڑھی رکھانے والے جو دھوکے میں نہیں کھڑے، وہ سمجھ کے کھڑے. کوئی اور عاشق رسول ہے جو کھڑا ہو جائے اس محفل میں؟ دیوانہ غوث العظم کا ہے کوئی عاشق رسول سنت رسول کے لیے کھڑا ہو جائے؟ دیوانہ اور کوئی ہے؟ کوئی ماشاءاللہ کوئی ہمارے بزرگ ہوں جن کے داڑھی جن کی سفید بھی ہو گئی ہے اور وہ نہیں رکھا رہے ہیں؟ ان سے گزارش ہے کہ موت ایک دن آنی ہے، خدا کے واسطے کھڑے ہو جائیں. عاشق رسول کوئی ہو تو وہ داڑھی رکھانے کی نیت کرے. چچا داڑھی آپ کی بھی حد شرع سے چھوٹی ہے، پوری کر لینا انشاءاللہ، ہے نا؟ کھڑے رہو. ثواب آپ کو بھی تو نہیں ملے. ماشاء کتنے ہو گئے یہ؟ ماشاءاللہ کافی ہو گئے. ہاتھ اوپر کر لیں داڑھی رکھانے والے. ہاتھ اوپر کر. میرے ساتھ کہیں انشاءاللہ آج کے بعد نہ داڑھی کٹے گی نہ مڑے گی انشاءاللہ. آج سے ابھی سے بیٹھ. کتنے لوگ ایسے ہیں جو نماز کی پابندی کی نیت جو نیت کرے گا وہی نمازی بنے گا؟ ہاتھ اٹھا کے بتائیں انشاءاللہ. ہاتھ اوپر کریں انشاءاللہ. نماز پڑھیں گے انشاءاللہ. اپنی بہن بیٹی کو پردہ کرائیں گے انشاءاللہ. سنیت پہ مضبوطی قائم رہیں گے انشاءاللہ. مسلک اعلیٰ حضرت پہ انشاءاللہ ہے. نیچے ہاتھ کر لیں. اللہ آپ سب کو سلامت رکھے. کچھ لوگ داڑھی ویس نہیں لگاتے ہیں کہ اسمارٹنیس میں کمی آ جائے گی. ابھی کچھ دنوں پہلے نا بریلی سے ایک جنازہ نکلا تھا تو غیر مسلم بھی دیکھ کے کہتے تھے بریلی کا اختر رضا اتنا حسین ہے تو بغداد کے غوث اعظم کتنے خوبصورت ہیں. سبحان اللہ. کوئی اور عاشق رسول اپنی دماغ میں محبتیں بھریں. اعلیٰ حضرت کسی معاملے میں عاشق رسول تو نہیں. اختلاف اعلیٰ حضرت سے کیا؟ کوئی اتنا بڑا عالم ہو اپنے آپ کو کہ میں اعلیٰ حضرت سے اختلاف کر مسائل میں ہو یا اور مسلک اعلیٰ حضرت حق مسئلہ. ہاں اس کے علاوہ جیسے جو معاملات علماء اس کو تو یہی کہیں گے کہ اس میں یہ لکھا اس میں مسائل سے ہم سنیوں کو تو نہیں کرنا چاہیے کم سے، ہے نا؟ الحمدللہ ہم تو سب مسلک اعلیٰ حضرت والے ہیں. اللہ آپ سب کو سلامت رکھے، با کرامت رکھے، ہے نا؟ اور محبت سے رکھے، ایک دوسرے سے محبت کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے. ذرا کہہ دیجیے آمین. اور مسلک اعلیٰ حضرت پہ قائم رہو، زندگی دی گئی ہے اسی کے لیے. اللہ آپ سب کو سلامت رکھے، با کرامت رکھے. اور مجھ سے کوئی تقریر میں غلطی ہو گئی ہو اللہ معاف فرمائے. سارے علماء بھی مجھے معاف فرمائے. میں توبہ کرتا ہوں. پڑھیں استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. پڑھ لیجیے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی. میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی. اسلام زندہ باد.